اپنی بکریاں کسی کے پاس چھوڑ دی امانتاً. جب واپس آئی نا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ پتا چلا وہ جو بھینسوں کی توڑی ہوتی ہے نا, جو بکریاں کھاتی نہیں ہیں, وہی ان کے سامنے صبح شام رکھی ہوئی تھی. اس نے بکری کہہ رہی ہے میری یہ خوراک نہیں ہے, مجھے نہیں منہ میں, وہ سوکھی ہوتی ہے, وہ کیا اس میں ذائقہ ہوتا ہے. لیکن جب وہی ہے تو بیچاری مجبور میں دو نوالے لے کے وہ زندہ رکھا بس اس نے اپنے آپ کو. لیکن بکری کچھ کہہ سکتی ہے؟ بولو, انسان ہوتا رکھ کے چماٹ لگاتا نا, بھائی کیا کھلا رہا ہے مجھے. جانوروں کو روزی مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے صبر کرتے ہیں, گزارا کرتے ہیں. ہمیں تو میرے بھائی صبح شام رزق کے بارشیں ہو رہی ہیں میرے اور آپ کے اوپر, رزق کی بارشیں ہو رہی ہیں. کیا کچھ نہیں کھا رہے ہم, صرف ایک خوراک ہی کو دیکھ لو. اللہ نے کچھ جانور ایسے بنائے جو صرف گوشت کھاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. ان کے سامنے آپ انار رکھ دو, خربوزہ رکھ دو آپ شیر کے سامنے, کتے کے سامنے انار خربوزہ کھائیں گے؟ کوئی لفٹ ہی نہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں, وہ صرف گھاس پھوس کھائیں گے. بکریاں ہیں, گائے ہے, آپ کتنی مزے کی بریانی رکھ دو بکری کے سامنے, وہ منہ نہیں مارے گی اس میں. انسان کی روزی دیکھ لو یار, جو اللہ ہمیں عیاشی کرا رہا ہے, مجھے اور آپ کو جو عیاشی اللہ کرا رہا ہے, وہ روزی دیکھ لو آپ. خالی گوشت بھی ہے, پھر گوشت کی قسمیں دیکھو, بڑا گوشت, چھوٹا گوشت. پھر چھوٹے گوشت کی دیر آر 2 types آف چھوٹا گوشت, دمبے کا گوشت اور بکرے کا گوشت, ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ. پھر اس کی چربی, اس کا الگ ذائقہ. پھر بڑے گوشت کی بھی 3 قسمیں ہیں, اونٹ کا گوشت, بھینس کا گوشت اور گائے کا. تینوں کا الگ ٹیسٹ ہے, تینوں کا الگ ذائقہ ہے. کچھ چیزوں میں بھینس کا گوشت اتنا خراب نہیں ہوتا جن لوگوں نے سمجھ لیا ہے, گائے سے زیادہ اچھا بھینس کا گوشت ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, بڈی نہ ہو بہت زیادہ. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا دیا میں نے. KPK میں کھایا ہی بھینس کا گوشت جاتا ہے, وہاں گائے کا گوشت سستا ہے, بھینس کا مہنگا ہے. تو بھینس کے گوشت سے ایسے دور نہیں بھاگا. لوگ قربانی میں بھی بھینسے کی قربانی نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ اس میں فیٹ کم ہے اور گوشت زیادہ ہے. بھینسے میں فیٹ کم ہوتا ہے, گوشت زیادہ ماس سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ بھینسا, تو اس کی قربانی میں گوشت بہت نکلتا ہے. ویسے بھی کھا لیا کرو کبھی کبھار اپنے خرچے پہ. آپ کٹے کا گوشت لوگے نا, اگر کٹا لا کے ذبح کرو گے پتہ ہی نہیں چلے گا بکرا کھا رہے ہو یا بیف کھا رہے ہو, سمجھتے ہو. یہ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بیان کے درمیان میں موضوع سے ہٹتا ہوں. کھانے کی بات آتی ہے تو کیا کریں یار, اب ہم پینے پلانے کا تو اللہ کا فضل ہے, ہمارے شغف ہے ہی نہیں, اللہ نے بچایا ہے. تو ہمارے تو اب یہی انٹرٹینمنٹ ہے نا. کوئی پینے پلانے والا بیٹھا ہو کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب, کوئی چرسی ہیروئنچی بیٹھا ہوا وہ کیا سمجھے گا, کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. لیکن بھائی حلال, جو حلال پہ گزارا کرے گا اس کے لیے تو پھر یہی باتیں ہیں نا, کیا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کی نعمتیں کتنی, گائے الگ, بھینس الگ. آج ایک ڈاکٹر کا کلپ میں دیکھ رہا تھا, یہ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا, ویجیٹیرین, ہمارے مذہب کا یار خدا کی قسم ہم پر کتنا بڑا احسان ہے اسلام کا. اسلام نے ہمیں شروع سے ہی صحیح گائیڈ کیا ہے, لہذا ہم معتدل امت ہیں. اگر ہم مسلم نہ ہوتے, اس بات کا پورا امکان ہے ہم گوشت ہی نہیں کھاتے پوری زندگی, کیونکہ انسانی عقل تو یہی کہتی ہے جانور کو کیوں کاٹ رہے ہو آپ, کیوں ذبح کر رہے ہو, یہی کہتی ہے نا انسانی عقل. تو اس لیے بہت سے لوگوں نے اپنی عقل استعمال کی, انہوں نے کہا ہم جانور کو نہیں کاٹیں گے, یہ تو بے رحمی ہے, جانوروں پہ ظلم ہے, ہم سبزیاں کھائیں گے. اور جو ملحد لوگ ہیں جو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے ظلم کیا جانوروں کے اوپر. کیسے ظلم کیا بھائی؟ میں اور آپ اگر گوشت کھاتے ہیں, ہم گائے کو کاٹ کے کھاتے ہیں, گوشت درختوں پہ تو نہیں اگتا نا, کسی جانور کی جان لینی پڑتی ہے نا اس کے لیے. کیا خیال ہے میرے ساتھ, آپ لوگ شریک رہیں ذرا. جب ہم گوشت کھاتے ہیں, خربوزہ کھاتے ہیں تو کسی کی چیخیں نکلتی ہیں. خربوزہ توڑا تو وہ درخت چیخو تڑپ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. آم کھا لیا کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمارے گھر میں نیمبو کا پودا لگا ہوا ہے, وہ نیمبو توڑو تو وہ خود ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں, توڑنا پڑتا ہے ان کو. لیکن جب آپ گوشت کھاتے ہو تو گوشت درختوں پہ نہیں اگتا, اس کے لیے جانور کو باندھنا, لٹانا, اس کی چیخ و پکار برداشت کرنا, پھر اس کو ذبح کرنا, پھر اس کا تڑپنا, اس سے اس کی جوانی چھین لینا, اس کی زندگی کا حق چھین لینا, یہ ظلم ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ. عقلی لحاظ سے یہ ظلم ہے, لہذا یہ اللیگل ہونا چاہیے دنیا میں. تبھی میں ملحدوں سے جو خدا کو نہیں مانتے, میں ان سے کہتا ہوں تمہیں مسلمانوں کی بقرعید پر تو اعتراض ہے, ہمیں تو تم پہ یہ اعتراض ہے کہ تم مرغی بھی کیوں کھاتے ہو. گائے کٹا تو دور کی بات, مرغی بھی کیوں کھاتے ہو ذبح کر کے. جب خدا نہیں ہے معاذ اللہ,
اور یہ کائنات خود بخود بنی ہے، تو اس میں سب کو برابر جینے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں تو سب کو جینے کا حق ہے برابر کا. جب سب کو جینے کا حق ہے تو ان کو بھی تو جینے دو. وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہیں گے؟ بھائی نیچر، فطرت، نیچر یہ کہتی ہے کہ جیسے شیر جو ہے اس کی خوراک شیر گوشت ہے نا، اگر وہ ہرن کو کاٹ کے نہیں کھائے گا تو بیچارہ زندہ نہیں رہے گا، تو نیچر نے اس کی خوراک میں گوشت شامل کر دیا، اس لیے وہ مجبور ہے. اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ انسان سبزی کھا کے بھی 100 سال جی سکتا ہے. ہندوؤں میں جا کے دیکھو، ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں ساری زندگی کبھی گوشت مچھلی بھی نہیں کھائی، 99 سال نکال لیتے ہیں وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ سموسہ کھلا دوں گا، میں کھلا دوں گا. لگ رہا مجھے سموسے میں ہی بہ گئے آپ لوگ. تو وہ نا 99 سال جی رہے ہوتے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے گوشت کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے. اب ویجیٹیرین بنو، کیوں جانوروں پہ ظلم کر رہے ہو؟ دوسری بات یہ کہ شیر میں اور انسان میں فرق نہیں ہے. شیر کے پاس تو عقل نہیں ہے، وہ ہرن کو مار کے کھا جاتا ہے. انسان کے پاس تو عقل ہے، تو انسان کو شیر پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے. شیر جب جانور کھائے گا، ایک تو اس لیے کہ خود جانور ہے، اس کو کیا پتا یار، تبھی وہ دیکھتا نہیں ہے. ابھی ہرنی نے بچہ دیا، بچہ کھا گیا، ماں کو کھا گیا، وہ بچے کو کون پالے گا؟ اس کے پاس تو عقل نہیں ہے. وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، آپ کے پاس تو عقل ہے. دوسری بات یہ شیر کی تو ضرورت ہے گوشت، وہ خربوزے تھوڑی کھا سکتا ہے، وہ روٹیاں تھوڑی کھا سکتا ہے. کبھی دیکھا شیر کو پراٹھے بنا کے کھا رہا ہو؟ لیکن انسان تو پراٹھوں پہ بھی جی سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور اگر اس کو فیٹ چاہیے ہی تو وہ دودھ سے بھی مل سکتا ہے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے لیے جانور کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہندوؤں نے عقلی لحاظ سے بالکل درست بات کی ہے. ہندوؤں نے اپنی عقل استعمال کی. ان کے جو بھی پنڈت، جو بھی مذہبی رہنما گزرے، انہوں نے بولا بھائی یہ تو ظلم ہے، آپ کسی پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہم خربوزے کھائیں گے، ہم ٹماٹر کھائیں گے، ہم دالیں کھائیں گے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی جانور کو کاٹیں، تڑپائیں اور اس کا گوشت کھائیں. ہم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اس کے لیے جانور کی جان لینی پڑتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو رسپیکٹ دیں گے جانوروں کو، جس جانور کا ہم زیادہ دودھ پیتے ہیں اس کو اتنی رسپیکٹ دیں گے کہ اس کو اپنی ماں بنا لیں گے. ہم سب سے زیادہ دودھ دنیا میں گائے کا پیا جاتا ہے، لہذا گائے کو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ماتا. عقل کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو عقل جو کہہ رہی ہے، کوئی آپ اس پہ کیا اعتراض کو؟ وہ کہیں گے بکری بھی تو دودھ پلاتی ہے. بھائی بکری کم پلاتی ہے نا، زیادہ تر دنیا میں گائے کا. تو انہوں نے کہا بھائی جو اتنی خدمت کر رہی ہے اس کو عزت دو. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا کتنا فضل ہو گیا کہ ہمیں ان تمام عقلی دلائل سے نکال کے ہمیں اللہ نے کیا بنا دیا؟ مسلمان. اللہ نے کہا اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسانی عقل ہر جگہ درست فیصلہ نہیں کرے گی. سمجھ رہے ہو؟ انسان سے اوپر ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، گاڈ کہا جاتا ہے، خدا کہا جاتا ہے. اسے پوری کائنات پہ اس کی حکومت ہے، ہر ذرہ ذرہ اس کا غلام ہے. لہذا اسے یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ حق دے کہ کس نے کس کو کھانا ہے اور کس نے کس کو نہیں کھانا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے کہ اس گائے کو میں نے پیدا کیا، اس بکرے کو میں نے پیدا کیا، اس مرغی کو میں نے پیدا کیا. تمہیں بھوک لگے تو میری پرمیشن ہے کہ تم اسے کاٹ کے کھا سکتے ہو. ہاں اذیت دے کے موت نہ دو، ذبح کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھوکا نہ مارو، سر پہ ڈنڈے نہ، جیسے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھو آپ، جانور کو کھانے کے لیے اس کے سر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے. یہ ظلم ہے. ایک خاص طریقہ ہے، اس سے کاٹو اور اس کا خون نکالو تاکہ اس کا گوشت اس کے خون سے پاک صاف ہو جائے اور پھر کھاؤ. تو اگر اللہ ہمیں پرمیشن نہ دیتا تو میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس گوشت کے حلال ہونے کی، لیگل ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں تھی. تبھی میں یہ ملحد جو خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، ان سے کہتا ہوں تم کس بیس پہ کسی مرغے کو کاٹ کے کھاتے ہو؟ بھائی تم اگر مرغے ہوتے اور وہ تمہیں کوئی کاٹ رہا ہوتا، اجازت دیتے تم اس کو؟ ہاں بھائی کاٹ لے، تیری ضرورت ہے. کس بیس پہ کاٹ رہے ہو؟ ہم کس بیس پہ؟ تبھی تو دیکھو جانور پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ خدا کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں. اگر خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی اسے بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اور اللہ نے ہمیں جو پرمیشن دی ہے وہ کتنی دی ہے؟ کہا جب ضرورت ہو، بس اس سے زیادہ نہیں.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے کہا چونکہ جانور تمہارے لیے خدمت کے لیے، لہذا تمہیں اگر ضرورت ہو تو گوشت کاٹ کے کھاؤ گے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کاٹنا حلال نہیں ہے. تبھی میں صدقے کے بکروں کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ صدقے کا بکرا اسلام میں نہیں ہے. اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی بار. گوشت کھانا ہے تو کاٹو، نہیں کھانا ہے تو صدقہ پیسوں سے ہوتا ہے، غریب کی حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے. اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس پہ پورے دلائل. کیونکہ لوگ آدھی بات سنتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ لو بھائی صدقے کا ہی انکار ہو گیا. صدقے کا انکار نہیں ہوا، بکروں کو صدقوں کی بھینٹ مت چڑھاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ پوری میرا کلپ ہے، وہ سن لینا پورے دلائل کے ساتھ. جانور کاٹنا صرف بقرعید میں عبادت ہے، عقیقے میں عبادت ہے، اور حج کے اور عمرے میں دم کے طور پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. اگر بھوک لگ رہی ہے گوشت کھنا ہے تو کاٹ لو، نہیں کھانا تو پھر ایک چڑیا مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک چیونٹی مارنا بھی بلا وجہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ علماء نے لکھا ہے بلا وجہ کسی چیونٹی پہ پاؤں رکھ کے مار دینا اس کو، اس کا بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے وہاں جتنی چیونٹیاں تھیں سب مار ڈالی. تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا، آپ نے مارا سب کو کیوں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ہاں، اب یہ نہیں کہ وہمی بن جاؤ کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی نہ آ جائے تو یوں پاؤں تو ساری زندگی آپ پھر دوسروں کے پاؤں کے نیچے آتے رہو گے. چلتے رہو، جو خود بخود آ جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر بلا وجہ کسی چیونٹی کو جا کے مسل دینا، اس کا بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. بلا وجہ کسی چڑیا تک مارنے کی نبی نے اجازت نہیں دی ہے. بلا وجہ کھانا ہے تو ٹھیک ہے، جنگل میں شکار کرنا ہے تو کھانے کے لیے. ہم جب گئے تھے نا افریقہ کے جنگلوں میں تو وہاں یہ تھا کہ انہوں نے کہا بھائی ہرن کو گولی لگے گی مر جائے گا. میں نے کہا اگر مر جائے نا تو پھر نہیں ہم مار سکتے، کیونکہ مردار ہو جائے گا. تو جانور کو مردار کرنے کی اجازت تھوڑی ہے. ہم ایسے نشانہ لیں گے کہ مرے نہیں، تاکہ ہم ذبح کریں اور اس کو کھا سکیں. ہم نہیں کھائیں، کسی اور کو کھلا دیں. کیونکہ جب ایک دفعہ مردار ہو گیا تو خوب مسئلہ سمجھ لو، مردار سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. آپ اپنے پالتو کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے. وہ یہ مسئلہ بھی کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، لو بھائی مفتی صاحب عجیب عجیب مسائل لے کر آ رہے ہیں. بھائی مفتی صاحب صحیح مسائل لا رہے ہیں. سب مفتی، جس مفتی سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا، بشرطے کہ وہ ہو مفتی. تو مردار سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز بولو نہیں ہے. آپ کا گھر کا پالتو کتا ہے، آپ نے رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے. کتے پالنا جائز نہیں ہے لیکن حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ. حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے. تو بکری مر گئی باہر تو وہ اٹھا کے نہیں لا سکتے اپنے کتے کو کھلانے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے ایک دوست نے مگرمچھ پالے ہوئے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں کوئی اچھی چیز پال لو بھائی. یہ عجیب چیزیں پالی ہوئی ہیں یار. گائے پالو، بکریاں پالو، مرغیاں پالو، بطخیں پالو، حلال جانور پالو. یہ انڈے دیں گی، انڈے کھاؤ. بچے دیں گی، بچے کھاؤ، بچے بیچو. یہ سب چیزیں پالنے کی ہیں. شیر پالا ہوا ہے یار. اتنی بڑی ٹینشن. وہ بس ولاگ میں ایک دفعہ یوں کہ ولاگ بنائے، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد اگلی دفعہ کسی کے ولاگ بنانے کے قابل رہ کے شوق بھی کوئی حلال چیزوں کے شوق پالو یار. درندے پالے ہوئے ہیں، مگرمچھ پالے ہوئے ہیں. تو دوست ہیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں، غصہ ہو جائیں گے، بولیں گے صاحب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. مگرمچھ پالے ہوئے انہوں نے. خیر اژدہے پالے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے شوق میں. اژدہے پالے ہوئے ہوتے ہیں، سانپ پالے ہوئے ہوتے ہیں، چھپکلیاں پالی ہوئی ہیں. ایک صاحب مجھے گھر لے کر گئے، میں تو مرغیاں دیکھنے گیا تھا ان کی. مجھے دکھا رہے یہ میں نے چھپکلی پتہ نہیں کون سے کنٹری سے منگوائی، بڑی خوبصورت سی چھپکلی تھی. چھپکلی ہی ہے، چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، گھن آتی ہے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو جو ایک وار میں مارے گا، قتل کرے گا، اس کو 100 نیکیاں ملیں گی. جانور مارنا ابھی میں نے مسئلہ بتایا نا جائز نہیں ہے، لیکن چھپکلی مارنا کیا ہے؟ ثواب ہے. کیوں ثواب ہے؟ اس لیے کہ انسان کے لیے گھن ہے، یہ گندے جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب آج کل ماہرین کہہ رہے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ماہرین کو الگ، وہ تو گوبر میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، گندگی سے دور کرتا ہے آپ کو. نقصان تو میرا خیال ہے کاکروچ میں بھی نہیں ہوگا. چائنیز تو کاکروچ پکا کے کھاتے ہیں باقاعدہ. نقصان کہاں ہوتا ہے؟ وہ جاتے ہیں فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، کہتے ہیں پروٹین ہے بھائی. اب تو یہ تو شکر ہے ہمارے جتنے بلڈر ہیں مسلمان ہیں، پروٹین کے لیے کچھ ڈھنگ کی چیزیں کھا لیتے ہیں، ورنہ گورے کیا کر رہے ہیں. میں پچھلے سال مرغیوں کے لیے جو کیڑے بناتا تھا نا، کھل میں کیڑے، ابھی بھی میں نے کھل میں بھوسا ڈال کے پانی بھگویا ہوا ہے تو اس میں کیڑے بن جاتے ہیں. وہ مرغیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں، پھر پروٹین ہے اس میں. یہ کیڑے آپ حیران ہو گئے، گورے کھاتے ہیں. دھو کے صاف ستھرا کر کے سکھا دیتے ہیں پھر کھاتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں پروٹین ہے.
تو انگریز کی نظر میں تو پروٹین ہونا چاہیے، پروٹین، اس کا پاکی ناپاکی سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کو طہارت کے حکام سے اس کا کیا لینا دینا بھائی؟ ہم تھوڑی کھا سکتے ہیں یار کہ جس چیز میں بھی پروٹین ہے، کتے میں کم پروٹین ہے کیا؟ کتا جو فائٹ کرتا ہے پروٹین ہی تو ہے، تبھی تو لڑ رہا ہے وہ دوسرے جانوروں سے۔ بلی میں کم پروٹین ہے لیکن کیا کھانے کی چیز ہے بھائی؟ تو اس لیے نہ کھانے کی چیز ہے بلی، تو چلو اس کا جھوٹا پا کے آپ پال سکتے ہیں، کتا نہیں پال سکتے آپ گھر میں۔ اس طرح یہ مگرمچھ پالنا اور یہ اسی طرح کے شیر ویر پالنا، یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے، لیکن یہ اچھے کام بھی نہیں ہے۔ یہ جانور ایسے ہیں جس سے انسان کو وحشت ہوتی ہے، بس وہ جانور پالو جس سے انسیت ہوتی ہے انسان کو، جس میں بیماریاں نہیں ہیں۔ ان جانوروں کی بیماریاں لگتی ہیں انسانوں کو، گائے بھینسوں کی بیماریاں بہت کم بیماریاں ہیں جو لگتی ہیں، ورنہ نارمل ان کی بیماریاں انسانوں میں نہیں آتی۔ ان کے گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں، ان کے پیشاب میں بیماریاں نہیں ہیں۔ آپ نے گوالوں کو دیکھا ہوگا، وہیں بھینسوں کے باڑے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے اسی گوبر میں چارپائی ڈال کے، کبھی بیمار نہیں ہوتا، چھینک چھینک کے دوسروں کو بیمار کر رہا ہوتا ہے، خود نہیں ہوتا۔ تو یہ جانور انسان دوست جانور ہیں، قرآن نے ان کا الگ سے تذکرہ کیا، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے دمبے کو، بھیڑ کو تمہارے لیے حلال کیا، نر کو بھی اور مادہ کو بھی۔ اللہ الگ سے پروٹوکول دے رہا ہے نا، جیسے 4 رشتوں کو اللہ نے الگ سے پروٹوکول دیا ہے۔ اور آج کل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کزن میرج مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تمہارے لیے محرم عورتیں یہ ہیں، اس کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ نے بتا دیا، کافی تھا نا، اس میں کزن خود بخود آ گئی، کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ نے الگ سے بتایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال، ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو۔ وَبَنَاتِ عَمِّكَ، آپ کے چچا کی بیٹیاں آپ کے لیے کیا ہیں؟ بولو نا، حلال ہیں، ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے نبی کے ذریعے سے۔ ارے یہ پوری ڈیٹیل بتانے کی اللہ کو ضرورت تھی؟ بھائی اللہ میاں بتا دیتا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین۔ پوری ڈیٹیل بتا دی اللہ نے محرم رشتوں کی۔ اللہ نے بتایا تمہاری مائیں دادیاں نانیاں یہ سب تمہارے لیے کیا ہیں؟ محرم ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہیں، بیٹیوں کی بیٹیاں بھی اسی میں داخل ہیں، پوتیاں بھی اسی میں داخل ہیں۔ واخواتکم، تمہاری بہنیں بھی کیا ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ چپ، وہ بھی سموسہ کھلانا پڑے گا اگلی دفعہ، وہ بھی سب کیا؟ ویسے سموسہ کھانے کی چیز نہیں ہے، تو بھوک لگ رہی تھی میں نے 2 پھوڑ دیے، ورنہ میں نارملی کھاتا نہیں ہوں۔ سموسے کھا کے نا آدمی سموسے جیسے ہی بن جاتا ہے، پھر مزے کے لیے کبھی کبھار چٹخالے لے لیا کرو، لیکن نارملی یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ صحت کا خیال رکھو، ورنہ جب بیماریاں آتی ہیں نا تو پھر آدمی کہتا ہے مفتی صاحب نے مروا دیا میرے کو سموسے پہ ڈال کے۔ ایک مولوی صاحب کی تو میں نے ڈیتھ ہوتی بھی دیکھی ہے، 6 سموسے ایک ٹائم پہ کھاتے تھے، کینسر ہوا پیٹ کا، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو ظاہر ہے پہلے اویئرنیس ہی نہیں تھی لوگوں کو اتنی۔ خیر، تو بیٹیاں بھی تم پر حرام، بہنیں بھی تم پر حرام، ایک ایک رشتے کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ اخواتکم، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں جس کو پیار سے ساس کہا جاتا ہے وہ بھی کیا ہیں؟ بولو، حرام ہے، محرم ہے، ان سے بھی نکاح جائز۔ طلاق بھی ہو جائے نا تو بھی بیوی کی ماں سے کبھی بھی نکاح حلال نہیں ہوتا، داماد ہمیشہ کے لیے محرم بن جاتا ہے۔ اور اسی میں بہو اور سسر کا رشتہ بھی ہے، محرم میں آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحلائل وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو تمہیں، بچپن میں کسی سے دودھ پی لیا تو وہ بھی تم پر حرام، اس کی بیٹی بھی بہن بن گئی تمہاری۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وربائبکم اللاتی، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، تم نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت کے پہلے سے شوہر سے اولاد تھی تو وہ بیٹی بھی تمہاری بیٹی بن گئی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وحلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں بہویں، کتنی ڈیٹیل سے اللہ نے بتا دیا نا۔ آگے فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ سب رشتے کیا ہیں؟ حلال ہے، سب سے شادی کر سکتے ہو۔ تو سب میں کزنیں آ گئیں کہ نہیں آ گئیں؟ تو اب الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کزن کو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا ڈاکٹروں نے ایک لفڑا ڈالنا ہے کزن میرج کے نام پہ، کزن میرج سے بچے لنگڑے لولے ایسے ویسے پیدا ہو رہے ہیں۔ میں ایسے ایسے فیملیوں کو جانتا ہوں، گاؤں ابھی ہم گئے تھے نا سیلاب میں مدد کرنے کے لیے، تو میں نے تو گاؤں میں سروے کیا، میں نے کہا یہاں رواج کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو شادی ہوتی ہی کزن میں ہے، باہر ہوتی نہیں ہے۔
ایک بھی لنگڑا بچہ نظر نہیں آیا مجھے معذور. میں سائنسی تحقیق کو غلط نہیں قرار دے رہا میرے بھائی, اس کا ریشو بہت کم ہے. اور جب بھی ایک کزن میرج پہ کوئی اعتراض کیا کرے نا تو ڈاکٹروں ہی کی زبان میں اس کو جواب دیا کرو. بہت سی باتوں کے الزامی جواب جاندار ہوتے ہیں, تحقیقی جواب آپ دیتے رہو گے بہت مشکل ہو جائے گا. امکان ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم امکان ہے, اور اس امکان کا بھی پہلے ٹیسٹ کر کے کزن میں اگر شادی میں آپ کو وسوسہ ڈال دیا ڈاکٹروں نے تو ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے. اس پہ پابندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میرج پہ پابندی ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی جائے, کیونکہ جس رشتے کو اللہ الگ سے ہائی لائٹ کر رہا ہو نام لے لے کے ایک اسلامی ریاست میں اس پہ پابندی کی بات یا اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا, یہ تو سیدھا سیدھا قرآن کا مذاق ہے یہ. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا کزن میرج میں جی معذور بچے کا چانس ہوتا ہے تو اس کو جواب دیا کریں لڑکی کی عمر جب 35 سال ہو جائے نا 35, اور ایک ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق 30, لیکن ہم پھر بھی 35 لے لیتے ہیں. بچی کی لڑکی کی عمر ہو گئی 35 تو اس کے بچے کے معذور ہونے کا چانس کزن میرج میں نکاح کے چانس سے زیادہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ 35 سال کی لڑکی کے بچہ پیدا کرنے پر پابندی لگاؤ, 35 سال کی لڑکی کی شادی پر پابندی لگاؤ, مردوں پہ پابندی لگاؤ کہ لڑکی کی عمر 35 سال ہو جائے تو اس سے شادی نہ کریں؟ کبھی آپ نے یہ نعرہ سنا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. ہونا تو یہ چاہیے بھائی, اس میں معذور ہونے کا چانس کیا ہے؟ زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے عجیب سے ہوتے ہیں بالکل دماغی طور پر, وہ ان کی ماؤں کی عمریں 35 سال سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں. ایسے بچے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ڈاکٹر بتاتے ہیں ماں کیونکہ 35 سال سے عمر زیادہ ہو چکی ہے. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں, خواتین شاید ناراض ہوں, آدمی کم بخت 99 سال کا بھی بڈھا ہو جائے نا, بچے کے معذور ہونے کا بالکل چانس نہیں ہوتا. خود کے معذور ہونے کا چانس ہوگا. لنگڑا ہو جائے, ٹیڑھا ہو جائے, گردن یوں ہو گئی, الائٹمنٹ آؤٹ ہو گئی, کم بخت اگر بچہ پیدا ہوگا نا اس کے اسپم سے, وہ معذور نہیں ہوتا, وہ فٹ فاٹ ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے. تو اللہ نے مرد کا ساتھ معاملہ ایسا رکھا ہے, اس لیے اللہ نے, میں بار بار گراؤنڈ ریئلٹی بتاتا ہوں, عورتیں غصہ ہوتی ہیں ہمارے خلاف, بولتے ہیں آپ کے خلاف نہیں بول رہا بھائی, آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں. ایک گلی میں ڈاکو کھڑا ہوا ہو, آپ جا رہے ہو, ہم روک رہے ہو یہاں سے مت جاؤ, اگلا بولے ہمارے خلاف ہے, میں جانے نہیں دے رہا, چلے جاؤ, لٹ جانا. پھر عورت کے پاس ٹائم نکاح کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے بہت تھوڑا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عورت کے پاس جو ٹائم ہے نا شادی کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے, وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ نہیں ہے, وہ بولو تھوڑا ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو حسین بنایا ہے, لیکن اس کا حسن جلدی خراب ہوتا ہے. آدمیوں کا حسن جلدی خراب نہیں ہوتا. کبھی آؤ خوشبو لگا کے کسی دن جم وم چلو, مختلف جم تمہیں لے جاؤں گا, 80 سال کے بھی لگے ہوئے ہوں گے, ویٹ اٹھا رہے ہوں گے. آدمی کہتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں میں چوتھی شادی کی سوچ رہا ہوں, میں ایسے ایسے بڈھے مجھے ملے ہیں. حیران ہوتا ہوں. ابھی یمن سے آئے ہوئے تھے تبلیغی جماعت, گئی ہے نا ابھی یہاں پہ تبلیغی جماعت میں, یمن سے آئے ہوئے تھے بابا جی, عرب تھے, عرب تبلیغی میں. ابھی پرسوں ترسوں جماعت گئی ہے, میں بھی تھوڑا دیر انہوں نے مجھے بلایا, میں بھی بیٹھ گیا, گپ شپ لگاتے ہیں. تو یمن کے وہ عربی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میری 3 بیویاں ہیں اور وغیرہ. یمن میں تو لوگ کرتے ہیں. بوڑھے تھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا, سفید داڑھی تھی ان کی. جب میرے سے بات چیت ہوئی تو میں نے اور ان کے ترغیب سنا دی شادیوں کی, تو وہ اتنا جوش میں آئے, وہ تبلیغ کا کام بھول گئے, ہر وقت شادی شادی, اور داڑھی اگلے دن کالی, یہی جماعت میں ہی. وہ جو امیر صاحب تھے وہ فلسطین کے جماعت میں, فلسطین کے کچھ تھے, کچھ یمن کے تھے, بڑی پیاری جماعت آئی ہوئی تھی. تو جو امیر صاحب تھے وہ عالم تھے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ان کو آپ نے کیا کہہ دیا ہے, یہ تو داڑھی کالی کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور جہاں مجھے دیکھیں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں, بھاگے بھاگے لپٹ رہے ہیں, اور جاندار بھائی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا 3 تو ویسے ہی کی ہوئی تھیں, ایک دم سے ان کو کیا ہو؟ کہہ رہے ہیں اتنے فضائل اس طرح سے سنے نہیں تھے انہوں نے, یہ 3 انہوں نے کی بھی, 3 کا خیال ہوگا بس ٹھیک ہے کر لی, سبھی کرتے ہیں تو ہم نے بھی کر لی. اب ایک تو ایسے ان کو وہ, اور میں حیران اس پر, وہ داڑھی کالی اگلے دن, کہہ رہے بھائی اب تم شادی کرنی, داڑھی کالی کر لی. تو مجھے لگا کہ یار دیکھو بوڑھے آدمی ہیں لیکن جذبے دیکھو. تو جو کوئی کزن میرج کے خلاف بات کیا کرے نا, اس کو بولو کہ 35 سال کی لڑکی کی شادی میں بھی, 35 سال کے بعد بھی جب ہوتی ہے تو امکان معذور بچے کا ہوتا ہے, لیکن اس امکان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی, اس لیے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ نقصانات کا امکان ہے. دیکھو ہر اچھے کام میں کچھ نہ کچھ امکانات ہوتے ہیں, ہر اچھے کام میں.
جم میں کتنے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیا کبھی یہ ہوا کہ جم بند کرو؟ بھائی دیکھا جائے گا کیوں ہو گئی موت، کیا کھا کے آیا تھا، یہ کوئی حد سے زیادہ تو نہیں، کوئی ڈرگ تو نہیں لے رہا تھا. کتنے لوگ ہیں فٹ بال کھیلتے ہوئے گرے ہارٹ اٹیک، کیا فٹ بال کو بند کر دیا جائے گا؟ اور آسان مثال دیتا ہوں، کتنی دفعہ جہاز میں لوگ بیٹھتے ہیں اوپر ہی تباہ ہو جاتے ہیں. حادثات نکال کے دیکھ لو اب، ٹرینوں کے حادثے، بسوں کے حادثے. یہ دیکھا جاتا ہے اس کے بینیفٹس اور رسک، فائدے کتنے اور رسک کا ریشو کتنا. اگر بہت تھوڑے ریشو ہے گزارا چھوڑو، اتنے تھوڑے ریشو کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. کزن میرج کی اگر حوصلہ شکنی ہو گئی، اس کے اتنے خطرناک نقصانات ہیں. طلاق کا ریشو بڑھے گا، کیونکہ غیروں میں شادیاں ہوتی ہیں پتہ وتہ ہی نہیں ہوتا کہاں جا رہی ہے بچی. خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، مرد تو کر لے گا کہیں بھی، لڑکیوں کے لیے کیا کریں گے؟ باپ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بھانجے بھتیجوں سے اچھا جانا پہچانا کوئی رشتہ ہوتا نہیں. اس کو پتا ہوتا ہے، یہ اس کی خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں، خامیاں بھی پتا ہوتی ہیں. اچھا یہ جو آج کل ہماری سوسائٹی میں کزنوں کو گھاس نہیں ڈالی جا رہی نا، اس کی وجہ بے پردگی ہے. پہلے زمانے میں لوگ کزن میرج پہ مرتے تھے، خالہ کی بیٹی ہے، پھپھو کی بیٹی ہے، میں شادی کروں. لڑائیاں ہوتی تھیں، ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اب پتہ ہے کیوں نہیں ہوتی؟ پردہ ختم، تو گھر کی مرغی دال برابر. وہ بہنوں کی طرح رہ رہی ہوتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لفٹ ہی نہیں کراتے. تو ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ان کو کہاں خاندان سے باہر بھیجیں؟ خاندان سے باہر بھیجنے میں مسائل ہوتے ہیں نا ان کے لیے. تو اس میں مسائل لڑکیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو جب بھی کوئی کزن کے خلاف بات کیا کرے نا، بولو بھائی 35 سال کی لڑکی پہ پہلے پابندی لگا دو شادی پہ، اور یا شادی اگر کر لے تو بچہ پیدا کرنے پر پابندی لگا دو، اس کے بعد پھر ہم کزن کے بارے میں بات کریں گے. تو دنادن کرو شادیاں کزنوں میں کرو. میرے 2 بھائیوں کی شادی فرسٹ کزنوں میں ہوئی ہے. ہمارے ادھر حضرت مفتی تقی صاحب کے ریلیٹیو رہتے ہیں یہاں پہ، ان کی شادی کزن میں ہوئی ہے. ماشاءاللہ 8 بچے ہیں ان کے، 7-8 ہے، لمبے ترنگے فٹ فاٹ. میرے بھائی کے بچے دیکھ لو آپ، اتنے اونچے اونچے، مجھ سے اونچے نکل گئے، اتنے اونچے اونچے ہو گئے، فٹ فاٹ ماشاءاللہ. کوئی ہو بھی جاتا ہے بعض دفعہ معذور، لیکن وہ غیروں میں بھی امکان ہوتا ہے، تو کہیں اور بھی امکان ہوتا ہے. اور ویسے بھی میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے ہم پریگنینسی میں ابتدائی طور پہ. خیر، تو اب میں بتا رہا تھا 4 چیزوں کو اللہ نے الگ سے بیان کیا رشتوں میں نا. اللہ نے فرمایا ان کے علاوہ سب حلال ہیں، تو کافی تھا نا، لیکن اللہ نے الگ سے نام لیا کزنوں کا. وبنات عمک، تمہاری چچا کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال. وبنات عماتک، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے، بولتے کیوں نہیں حلال. وبنات خالک، تمہارے ماموں کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے، بولتا کیوں نہیں ہے حلال. وبنات خالاتک، تمہاری خالہ کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال. تو اللہ نے 4 رشتوں کا جب الگ سے ذکر کر کے بتا دیا، جو بھی قرآن پڑھے گا تو اس کا دماغ فوراً جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو بھائی الگ الگ سے جب ہائی لائٹ کیا ہے تو اب تو کسی کا باپ بھی ان رشتوں کی حوصلہ شکنی کر نہیں سکتا. تو آپ کو کوئی کزن پسند آ رہی ہے، آنکھ بند کر کے ہاں کرو جا کے، ایسی کی تیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن جب پرمیشن دے رہا جاؤ یار. لوگ کہیں گے یہ پروفیسر ٹائپ کے، قرآن پرمیشن ہی دے رہا ہے نا، ترغیب تو نہیں دے رہا. بھائی جان صاف لفظوں میں جب کسی چیز کو حلال کر رہا ہے تو یہ حوصلہ افزائی ہی ہے کہ ڈرو مت، حلال ہے. اور اللہ کسی غلط چیز کو حلال نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے ایک انگریز عورت نے، چند سال پرانی بات ہے، ایک مضمون لکھا تھا، 10-12 سال ہو گئے اس بات کو. اس نے کہا کہ یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج پر پابندی لگوانے والے پادری ہیں، آپ کو پتا ہے نا عیسائیت میں پادری کے پاس یہ رائٹ تھا کہ جس چیز کو حلال کر دے، جس چیز کو حرام کر دے. تبھی تو مذہب کا بیڑا غرق کر دیا عیسائیوں نے. تو اس عورت نے، انگریز عورت نے کتاب لکھی تھی، وہ نیٹ پہ شائع بھی ہوئی اس کی تحقیق، کہ کزن میرج پر عیسائیت میں جو حرام قرار دینے والے یہ پادری تھے. اور پادریوں نے یہ کیوں کیا؟ پادری کہتے تھے جب تک ان کا خاندانی نظام مضبوط ہے نا، یہ اپنی روایات پر قائم رہیں گے، تو ان کو اس روایات سے ہٹاؤ تاکہ پھر ہم اپنی مرضی کی عیسائیت اور اپنی مرضی کی تعلیمات ان کے دماغ میں ڈال سکیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے لیے رشتہ داروں میں شادی کے کانسیپٹ کو توڑنا تھا. میڈیکل سائنس ہی اپنی جگہ حقیقت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہماری سوسائٹی میں جو کزن میرج کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کزن میرج کا ایک بڑا مقصد ہمارا مضبوط خاندانی نظام کو توڑنا ہے. تو اس لیے اس میں اسی طرح اب ہم جو اصل ٹاپک تھے اس کی طرف چلتے ہیں. میں 4 قسم کے جانوروں کی بات کر رہا تھا جو ڈاکٹروں نے ہمیں منع کیا، یہ والا گوشت نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، کولیسٹرول پروپیٹرا میں لگا کے ہمیں سبزیوں پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے. مجھے خود وہ دن یاد ہے، ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب، یہ بات ہوگی 2000 میرا خیال ہے 10 کی بات ہوگی، 2010 کی بات ہوگی.
میں ایک ڈاکٹر کے پاس، میرا بیان تھا لنڈی کوتل چورنگی میں. اب چونکہ غیبت نہیں ہے، کسی کو کیا پتا کون سا ڈاکٹر تھا، اتنا پراؤ ڈاکٹر بھی شاید انتقال کر گیا، جو ان کی خوراکیں چل رہی تھی نا، اللہ ویسے زندگی دے ان کو پتہ نہیں چلے گا. مجھے وہ دن یاد ہے، میں بیان کر کے آیا، میں بیٹھا، کھانا تھا ہمارا، چکن کا سالن بھی تھا اور چاول بھی تھے. وہ ڈاکٹر صاحب چاول کھا رہے ہیں، بوائل چاول. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کھاؤ. کہتے نہیں، گوشت دل کی بیماریوں کا ذریعہ ہے. اتنی لمبی تقریر کی. اچھا ڈاکٹر صاحب خود ماشاءاللہ گول مٹول سے نا، کہتے ہیں یہ گوشت. پھر انہوں نے پورا ایک فلسفہ پیش کیا. ہم تو بظاہر ہے بیچارے فارغ لوگ تھے، ہم نے کہا شاید کوئی میڈیکل سائنس کی نہیں راکٹ سائنس آئی ہے کوئی. میں نے تو یقین کر لیا بھائی میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں. کہتے گوشت سے یہ ہوتا ہے، گوشت سے یوں ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ڈمکانا ہوتا ہے، پھر ویجیٹیرین بننا چاہیے ہمیں، اور ابلے ہوئے چاول کھا رہے ہیں. ہم تو نہیں چھوڑ سکتے تھے گوشت، کیونکہ ہم تو یہ کہ یار اگر یہ نقصان دہ ہوتا، ہمارا مذہب ہمیں گوشت کھانے کی ترغیب نہ دیتا. بقرعید میں کیا ہے؟ دال چاول ہے، گوشت ہے. مذہبی کھانے بقرعید ہے جو مذہبی کھانا ہے. دیکھو ابھی جو میں نے کھایا وہ مذہبی کھانا نہیں ہے، وہ تو ہر قوم سموسے بھی کھاتی ہے، پکوڑے بھی کھاتی ہے. لیکن ہمارا مذہب جن ایونٹ پہ ہمیں کھلاتا ہے اس میں ایک بقرعید ہے، اس میں ہمیں کیا کھلاتا ہے. اسی طرح خوشی کا موقع ہے، بچہ پیدا ہوا تو اس میں کیا ہے؟ عقیقہ ہے. لڈو وڈو نہیں ہے اس میں، عقیقہ ہے. اس میں وہی گوشت. ولیمے میں آتا ہے اولم ولو مشاتن، ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو. وہاں بھی کس چیز کا تذکرہ کیا؟ گوشت کا. اسی طرح ہم جب حج میں کوئی غلطی ہو جائے، عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلانا پڑتا ہے. وہاں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ بکرے. صحیح ہے نا؟ زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. تو میں سوچتا تھا یار یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کھلا رہا ہے. خیر ڈاکٹروں کی اپنی رپورٹیں ہوں گی، لیکن جرم سمجھ کے گوشت کھاتے تھے ہم. ایک ہمارے دوست نے ہمیں بتا دیا کہ انڈا کھاؤ تو زردی کوے کو کھلا دیا کرو، سفیدی کھایا کرو. میں سوچتا تھا یار مزہ تو ہے ہی زردی میں. کتنا عرصہ ہمیں الو بنا کے رکھا کہ نہیں رکھا. اچھا ہمیں بہت سے لوگوں نے جو الو بنایا، آپ نہ بنو. میں جم جایا کرتا تھا جب میری عمر تھی 18-19 سال. اتنا فائدہ ہو رہا تھا مجھے. لوگوں نے بتا دیا جم نہیں جانا چاہیے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، مسل بن جاتے ہیں، یوں ہو جاتے ہیں، آڑے ترچے ہو جاتے ہیں. پھر گھٹنے جواب دیا تھا بیکار کی باتیں ہیں، لازمی جانا چاہیے. ہاں یہ سب نہ کرو جو آ کے جو اسپیڈ بریکر بڑے بڑے بنا رہے ہو، یہ سب نہ کرو. لیکن یہ سب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. مشقت والے کاموں میں ویٹ اٹھانا ہے. ویٹ اٹھاؤ گے تو صحیح چلو گے، نہیں اٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤ گے. تو اتنی بہت دھکے کھا کے اب اس تجربے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میں. تو لازمی جایا کرو، لیکن کسی صحیح آدمی. اور جاگنگ بھی کیا کرو. جو ویٹ لفٹنگ والے ہیں وہ کہتے ہیں جاگنگ نہیں کرنی چاہیے، مسل لاس ہوتا ہے. بھاڑ میں جائے مسل کی ایسی کی تیسی. جاگنگ لازمی کرو، اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ سانس پھولے گا، دبا کے پھولے گا سانس. پھلاؤ سانس کو اپنے. تو یہ سب کام کرنے چاہیے. اتنے طویل عرصے ہمیں غلط رپورٹیں دے کے فلاں. یوٹیوب جب سے دنیا میں آیا ہے، سوشل میڈیا عام ہوا ہے، تو اس میں جہاں غلط انفارمیشن ہے صحیح بھی مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت فائدے کی چیزیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب کچھ. ہاں پھر خوراک بھی مناسب رکھو. خوراک میں کیا گوشت کھایا کرو، سمجھ رہے ہو. لیکن یہ میری ایک رپورٹ ہے، باقی اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے اپنی خوراک کا جو بھی ایکسرسائز ہے وہ ہوتا ہے، وہ کسی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں، لیکن کرنا یہ چاہیے ضرور. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بول دیا چاول. تو مجھے خیال پھر جب کھانا ہی ہے تو کہا مرغی کھاؤ. کیا کھاؤ؟ چکن. کیا کھاؤ؟ چکن. اگر گوشت کھانا ہی ہے تو کیا کھاؤ؟ چکن. پھر جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اچھا چربی تو بالکل نہیں کھاؤ، چربی تو بالکل نہیں کھاؤ. ڈالڈا کھاؤ، ڈالڈا کولیسٹرول فری. کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا. کوکنگ آئل، ایڈ بھی دیکھتے تھے ہم، کولیسٹرول فری. شکر ہے مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ سب چیزوں سے جان چھڑا دیا، ورنہ اب تک تو انا للہ ہو چکا ہوتا. اگر میں ڈاکٹر کی بات سن کے چاول کھا رہا ہوتا اور کوکنگ آئل پی رہا ہوتا 1 چمچہ رات کو سونے سے پہلے، کیا خیال ہے؟ سوکھے سڑے ہو جاتے بالکل. 4 شادیاں تو دور کی بات بھی نہیں کرتے ہم. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے قرآن نے ہمیں بچایا ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے من الضأن اثنین. اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور حلال کیے. نمبر 1 دمبا، اس کا نر بھی حلال، اس کی مادہ بھی حلال. کہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ؟ دمبے سے. دوسرا ومن الماعز اثنین، بکری، بکرا بھی اس میں داخل ہے، جس کا نر بھی حلال اور جس کی مادہ بھی حلال. اور ومن البقر اثنین، گائے، بھینس بھی گائے کی جنس میں آتی ہے شرعی لحاظ سے. گائے جس میں بیل بھی ہے، اس کی مادہ بھی حلال، اس کا نر بھی حلال. پھر آگے اللہ نے فرمایا ومن الابل اثنین، اونٹ میں بھی دونوں حلال، نر بھی حلال
مادہ بھی حلال. پھر اللہ کہتے ہیں قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ, بتاؤ اللہ نے ان میں مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو یہ اگرچہ اس آیت کا مقصد تو مشرکین پہ رد ہے جو بلا وجہ اپنے اوپر چیزیں حرام کرتے تھے, لیکن اس سے یہ بھی تو پتا چل رہا ہے اللہ ان 4 جانوروں کو خاص پروٹوکول دے رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی, دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس سے پتا چلتا ہے چکن کھلایا کرو, کھایا مت کرو. لیکن بار بار میں ایک بات, اچھا آگے ہم چلتے ہیں. دوسری بات اللہ نے کیا کی قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمِنَ کیا ہے حرمنا علیہم شحومہما, کہ یہودیوں نے بہت سارے گناہ کیے, ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر اونٹ گائے کی چربی کو حرام کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ جانوروں کی چربی کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام. انہوں نے گناہ اتنے کیے, گناہوں کی سزا میں اللہ نے کہا صرف گوشت کھاؤ گے, چربی نہیں کھاؤ گے تم. ہم نے کہا یار ماتھا ٹھنکا ہمارا بیٹا, چربی میں کچھ ہے جو گناہوں کی سزا میں حرام کیا جا رہا ہے؟ گناہ کی سزا کے طور پر اگر کسی چیز کو اللیگل قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑی زبردست چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کوئی گناہ کرے اور آدمی کہ گناہ اب تو نے کیے ہیں تجھے سزا ملے گی, چرس تجھ پہ حرام. ابے تو چرس تو نیک لوگوں پہ حرام ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یار اس کی چربی میں کچھ ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ یہودی تو نہیں کھائے گا, چربی وہ کھائیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں. ہم نے چربی پھوڑنا شروع کر دی. مجھے یاد ہے میں گاؤں میں رہ کر آیا 2 مہینے, جب میں نہیں چربی وربی کھاتا تھا یہ سب چیزیں, جب آیا تو مجھے وہاں ملتی چربی تھی, دمبا چربی میں پکتا تھا. میں ایسا لال ٹماٹر ہو کے آیا نا, لوگ کہہ رہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں, ہم نے تو بد پرہیزی کی ہے دبا کے. اس گاؤں جانے سے پہلے جو میری حالت تھی, یہ بات ہوگی یعنی 1996 کی. گاؤں جانے سے پہلے میری حالت یہ تھی, میں ایسے سڑ گیا تھا بالکل, پیلیے کے مریض نہیں ہوتے یرقان کے, دبلے, کھانس کھانس کے حالت خراب, بال گر رہے تھے, داڑھی میری بہت چھوٹی تھی لیکن وہ بھی بھربھری سی عجیب, سر کے بالوں میں کوئی چمک نہیں, چہرے پہ یہی کھا رہے ہیں نا جو ڈاکٹروں نے بتایا ہوا تھا, سمجھ رہے ہو, یہ کھا رہے تھے ہم, انڈے کی یہ کر دینا اور یہ فلانا اور یہ کر وغیرہ وغیرہ. میں چلا گیا 2 مہینے کے لیے کسی سرد علاقے میں, صرف نحو کے دورے وورے ہوتے تھے, تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں, گاؤں پسماندہ علاقہ تھا. وہ مجبوراً میں نے کہا یار اب تو دمبا ہے, وہ ڈالڈا بھی نہیں ہے, اسی چربی میں پکا رہے ہیں, وہی دمبے کی گوشت چربی کے ساتھ کھا رہے ہیں, مجبور. اور لوبیا کھاتے تھے ایک ٹائم پہ, مجبور ہے, کیا کریں, اچھی خوراک نہیں مل رہی. لیکن 2 مہینے میں نے یہ گندی خوراک کھائی ہے, پیٹ نہیں نکلا میرا. آپ سمجھیں گے میں موٹا ہو گیا, پیٹ نہیں نکلا, پیٹ ذرا سا بھی نہیں. واپس آیا ہوں ایسا لال, آنکھوں میں لال لال ڈورے, لوگ کوئی یقین نہیں کر رہے کہ یہ وہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے آیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جو ہے نا یہ سردی سے ورم آ گیا اس کے, کوئی چوٹ لگی ہے ورم آ. میں نے کہا بھائی ورم کچھ نہیں ہے, اور وہ سب بیماریاں مارکیٹ سے شارٹ. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, میں جس دن گھر پہنچا ہوں اس دن رمضان کا آخری روزہ چل رہا تھا. ہم افطاری میں سحری میں بھی یہی کھاتے تھے, رمضان کا آخری روزہ چل رہا تھا. تو جیسی میں نے افطاری میں گھر میں افطاری کی, اس کے بعد میرا پیٹ خراب, اور جس اسپیڈ سے میں یوں گیا تھا نا 2 مہینے میں واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ آ گیا. تو میں نے کہا یار یہ گھر میں جو کوکنگ آئل کھا کے تو نہ چہرہ لال ہو رہا ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا یار یہ کچھ ڈاکٹروں کی تحقیق میں کچھ خلل ہے, کچھ مسئلہ ہے. اب جب یوٹیوب کی دنیا میں ڈاکٹرز آئے ہیں نا, وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی فیٹ تو ہاں, لیکن یہ بات یاد رکھو, ہم جس گاؤں میں گئے تھے وہاں چلنا پھرنا بہت زیادہ تھا, پہاڑوں پہ چلنا ہوتا تھا, پہاڑوں سے اترنا ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا بیٹھ کے دمبے کی چربی پھوڑتے پھاڑتے, وہ تو مر جاتا ہے آدمی. تو چلنا پھرنا, کھانا پینا, یہ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں میرے بھائی. ابھی ایک ڈاکٹر کا, ہم لوگ گاجروں کے کتنے جوس پی ہم نے وٹامن اے کے چکر میں, بڑی بیوقوفی تھی یار. گاجروں کے جوس پینے میں وٹامن اے تو ملے نہ ملے, تمہیں کاربوہائیڈریٹ اتنا زیادہ مل جاتا ہے, شوگر اتنی زیادہ مل جاتی ہے, توندیں نکلیں گی, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہمیں بتایا ہوا تھا گاجر کا جوس پیو, کبھی چشمہ نہیں لگے گا. ابھی ایک ڈاکٹر اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے ان کی. انہوں نے بولا گاجر کے جوس میں وٹامن اے, اتنی ساری گاجریں لوگے نا, اس سے بہتر ہے یہ گائے کے جو لیور ہوتا ہے, جگر, کلیجی, گائے کی کلیجی میں اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہے
اور جزو بدن بھی بن جاتا ہے, جبکہ گاجر کا وٹامن اے اتنی جلدی جزو بدن نہیں بنتا, اور کوانٹٹی بھی بہت تھوڑی ہے اس کی. گاجر ویسے کھا لو, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پوری تقریر میں کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ ہم پر کس کا احسان ہے؟ اللہ کا. اس نے ہمیں بتا دیا گوشت کھاؤ, ورنہ ہم ہندوؤں کی طرح سوچتے رہتے ایکچولی ویجیٹیرین ہونا چاہیے, ملحد کی طرح سوچتے رہتے کہ پتہ نہیں ہم جانور پہ ظلم تو نہیں کر رہے. میرے اللہ نے بولا یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, سخر لکم, تمہارے لیے بنایا ہے, تمہارا جب دل چاہے کھاؤ تو کاٹ کے کھا جاؤ. تبھی ہمیں اپنے مرغوں میں نے بہت مرغیاں پالی ہوئی ہیں. ایک دن کیا ہوا, قرآن کی وجہ سے ہم نے عمل کیا. اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا, ہمارے اندر یہ کانفیڈنس نہ ہوتا. میں نے دیکھا ایک مرغا 2 مرغوں میں لڑائی ہوئی بلا وجہ. میں نے نہیں لڑائی کروائی, میں مرغوں کی لڑائیاں نہیں کرواتا, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے مرغوں کی لڑائیاں کروانا. وہ آپس میں لڑ پڑے, تعلقات اچھے نہیں ہوں گے ان کے, یہ کسی مرغی پہ دل آ گیا ہوگا تو لڑ رہے ہوں گے. ایک مرغا تھوڑا سا لنگڑا ہو گیا. میں جب گیا تو وہ مجھے, ہمارے جو خدمت گزار ہے, اس نے بولا کہ اس کا علاج کرنا پڑے گا. میں نے کہا مرغے کا علاج ہم نہیں کریں گے, اس کا علاج یہ کہ اس کو آج سوپ بنا کے پی جاؤ. کیا ہم نے ذبح کیا, خود بھی کھایا, ہمارے جو سارے گارڈ وارڈ ہیں ان کو بھی کھلایا, تو مزہ آیا. اگر خدا نے پرمیشن نہ دی ہوتی کتنا کنفیوز ہوتے یار. ایک تو بیچارے نے مار کھائی ہے, ذبح اس کو کرنا چاہیے جس نے مارا ہے. انسانوں میں تو یہی اصول ہے, مظلوم کو نہیں مارا جائے گا, ظالم کو. جانور میں ایک تو بیچارہ مار کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اوپر سے آپ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو. کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے, تمہاری ٹینشن کے لیے نہیں بنایا. اب میں اس مرغے کو لے کے جاؤں؟ ایک دفعہ میں نے یہ کیا ہے, چوزے کو لے کر گیا, بیمار تھا چوزا, 500 روپے لیے ڈاکٹر نے. میں نے کہا اتنے کا چوزا نہیں ہے جتنے کے یار تو نے پیسے لے لیے مجھ سے. تو اس کے بعد شتر مرغ میرا بیمار ہوا, چھوٹا پالا ہوا تھا میں نے, اس کی کہیں ہڈی ٹوٹ گئی, وہ بینڈنگ وینڈنگ کے اتنے پیسے لیے, وہ جڑا پھر بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرمیشن دی ہے بھائی, یہ تمہارے فائدہ پہنچا رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کاٹ کے کیا کرو, کھا جاؤ. خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو ہم کانفیڈنٹلی یہ کام نہیں کرتے, ہمیں ظلم لگ رہا ہوتا. اللہ نے پرمیشن دی ہے اور کھل کے پرمیشن دی ہے. کلوا من طیبات ما, وہ کیا ہے, کلوا من الطیبات, جو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کسی اور مذہب, کوئی اور مذہب والا یہ کام نہیں کر سکتا, کوئی اور مذہب نہیں کر سکتا. ہمارے رب نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم کھل کے کرتے ہیں, کھاتے ہیں, مہمانوں کو کھلاتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, کوئی نہ کوئی بکرے کی شامت آئی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوئی ہوتی, اور جس کی آئی ہوئی ہوتی ہے وہ خود ہی چل کے آگے آ رہا ہوتا ہے, پھر اسی کو کان سے پکڑ کے لایا جاتا ہے, ذبح کر کے کاٹ کے کھا لیتے ہیں اس کو. تو اتنے, میں اصل جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہی تھا کہ اتنے احسانات ہیں میرے بھائی, خاص طور پر مسلمانوں پہ تو الگ سے اللہ کے احسانات ہیں. کچھ نعمتیں تو کامن ہیں, سب کھا رہے ہیں. میں خوراک کی بات کر رہا تھا, گوشت خور جانور صرف گوشت کھاتے ہیں, سبزی خور جانور صرف سبزی. انسان کی خوراکیں دیکھو, گوشت بھی کھائے گا, گوشت میں مرغیاں بھی کھائے گا, بکرے بھی کھائے گا, دمبے بھی کھائے گا, گائے بھی کھائے گا, اور مچھلی بھی کھائے گا, کتنی قسم کی چیزیں کھائے گا. اور پھر جانور جو گوشت کھاتے ہیں اس کی ویرائٹی مختلف نہیں ہوتی. شیر جب گوشت کھائے گا, کھال اتارے گا, کھائے گا کچا کچا, کوئی مسالہ نہیں, کچھ بھی نہیں. بیچارہ صدیوں سے ایک ہی ٹیسٹ چل رہا ہے اس کا, کوئی دوسرا ٹیسٹ اس کو کبھی نصیب نہیں ہوا. میں اور آپ کیسے کھاتے ہیں, آج ذرا چانپے بناؤ, کیا خیال ہے, آج باربیکیو ہو جائے, کوئلہ قدرہ آ جائے اس میں, آج قیمہ بناؤ اس کا, آج اس کا کباب بناؤ, آج اس کے کوفتے بناؤ, آج پتہ نہیں اتنی قسمیں ہیں. ہوٹلوں میں جاؤ نا, ایک پوری ڈش پیش کر رہا ہوتا ہے, یہ والا کباب, فلانا کباب, ڈمکانا کباب, اس کباب, اس کباب, اس کباب. ہم تو 1-2 چیزیں ہی کھاتے ہیں شوق سے, نمکین بوٹی اور بہاری بوٹی اور بہاری کباب, اور 20 قسم کی چیزیں ہیں. ہر گوشت کا ذائقہ دوسرے سے الگ. پھر سالنوں کی قسموں میں آ جاؤ, نہاری کا الگ, بریانی میں الگ ٹائپ کا گوشت, نہاری میں الگ ٹائپ کا گوشت, اور کنہ میں الگ ٹائپ کا گوشت. گوشت کی 20 قسمیں انسان نے اس کی ورائٹیز نکال لی ہیں. یہ سارے کس پر اللہ کے احسانات ہیں, بولو میرے اور آپ پر. پھر سبزیوں میں آ جاؤ, بکری بھی کھاتی ہے سبزیاں, پتے کھائے گی اور ادھر ادھر منہ مار لے گی, نہ چھل کے کھائے گی. اندر کا گودا اللہ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا سیب کا چھلکا کھانا چاہیے, تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں آپ کو کھانا چاہیے, ہم نہیں کھائیں گے. ہمارے حضرت بھی کہتے تھے جس کو جو ڈاکٹر مشورہ دے سیب کا چھلکا اچھا ہے, کھاؤ کھاؤ بھائی آپ کھاؤ, ہم اندر کا گودا کھائیں گے. ٹھیک ہے اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہوں گے, لیکن میرے بھائی آسانی سے ہضم چھلکا نہیں ہوتا, اندر کا جو گودا ہوتا ہے نا وہ آسانی سے ہضم. ایسے وٹامن کا کرنا کیا ہے, پیٹ میں جا کے کلابازیاں کھائیں وہ جا کے.
جن کا میدا طاقتور ہے وہ کھا لیں, ان کو نہیں کچھ ہوتا ہوگا. میں تو نہیں کھاتا کبھی چھلکا, ہمیشہ چھلکا اتار کے کھاؤں گا میں. ایک امرود کے بیج اللہ ظالموں کو کھلاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بیج سمیت امرود کھاؤ, کھا لیا کرو آپ. میں تو نہیں کھاتا بھائی. جس دن امرود بیج سمیت کھاؤ نا, بس پھر آگے کی رپورٹ مسجد میں پیش نہیں کی جا سکتی. تو ابے کیا ضرورت ہے اتنے وٹامنس کی؟ جو تمیز سے جو چیز آسانی سے ہضم ہو رہی ہے وہ کھا لو نا. کیا خیال ہے اتنی طاقت کا کرنا کیا ہے تم نے؟ کرنا کیا ہے اتنی طاقت کا؟ طاقت آتی ہے سیب کے چھلکے میں, کیا ہے طاقت ہے. ہوگی ہے, یقیناً ہوگی. آسانی سے اندر کا گودا ہضم ہو رہا ہے. چھلکے اللہ نے بکریوں کے لیے رکھے ہیں. ایسے تو کیلے کے چھلکے میں بھی بہت کچھ ہوگا. تو مزہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. سیب جب آپ چھلکا اتار کے کھاتے ہو بڑے آرام سے پیٹ میں اتر جاتا ہے. چھلکے سمیت کھاتے ہو تو جن کا میدا لوہا لاٹ ہے ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. ہمیں تو ہوتا ہے بھائی. ہمارا اتنا سموسے ہم ہضم کر لیتے ہیں, چھلکے ہضم نہیں ہوتے میرے سے. تو سبزیوں کی قسمیں دیکھو کتنی اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے. پھر اس کچی بھی کھاتے ہیں, ہم انار کچا کھاتے ہیں, سیب کچا کھاتے ہیں, کیلا کچا کھاتے ہیں, اور پکا کے کھانے والی سبزیاں الگ ہیں. لیکن حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اتنا کچھ کھا رہے ہیں, جانور کا ٹیسٹ کرواؤ گے کوئی وٹامن کی کمی نہیں آئے گی. انسان کا ٹیسٹ کراؤ گے کم بخت کبھی بھی پورے وٹامن نہیں آئیں گے اس میں. جائیداد کھانا رہ گیا بس. صحیح ہے نا. سب کچھ کھا لیا, پھر بھی ٹیسٹ کروائے گا تو خون میں ڈاکٹر کہے گا آپ کے یہ کمی ہے. اب بھینس کی ٹیسٹ کرواؤ, وہ ایک ہی چیز کھا رہی ہے, توڑی کھا رہی ہے, شام کو وہ ونڈا شنڈا کھا رہی ہے, باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. پتہ نہیں انسانوں پہ شامت کیوں آئی بھی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لائف اسٹائل ہمارا نیچرل نہیں ہے, خوراکیں نیچرل نہیں ہے. تو اتنی زیادہ میرے بھائی اللہ کی نعمتیں ہیں اور قدرتیں بھی. دیکھو فبأي آلاء ربكما تكذبان, جب ہم پڑھتے ہیں تو آلہ کا مقصد وہ نعمتیں, وہ قدرت جس میں نعمت بھی چھپی ہوئی ہو. ایک آدمی طاقتور ہے, وہ اپنی قدرت کے کمالات دکھاتا ہے آپ کے سامنے, لیکن اس قدرت میں آپ پر وہ احسان نہیں کر رہا, تو آپ کو اس کی طاقت کی وجہ سے تو محبت ہوگی, اس کے احسان کی وجہ سے محبت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی یہاں سے پہاڑ, یعنی اتنا مضبوط چٹان یا اتنا مضبوط پتھر اٹھا کے پہاڑ کے سرے پہ پہنچ. یہ باڈی بلڈروں کو دیکھ لو, اتنا زیادہ ویٹ اٹھا لیتے ہیں نا, یہ ایسا لگتا ہے زمین میں نہ گڑ جائیں کہیں. تو طاقت تو ہے, لیکن اس طاقت سے آپ کو فائدہ ہوا ہے بھائی؟ آپ کو جب فائدہ ہوگا کہ جب آپ سے کوئی وزن اٹھ نہ رہا ہو اور کوئی باڈی بلڈر آئے اور وہ 50-60 کلو کا بورا اٹھائے اور آپ کی گاڑی میں ایسے رکھ دے. اب آپ اس کی طاقت کی بھی داد دو گے اور آپ اس کے احسان کو بھی کی بھی داد دو گے. یار آپ نے اپنی طاقت کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں اور آپ نے مجھ پر احسان کیا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ جو ہے نا فبأي آلاء ربكما تكذبان, اللہ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اعلیٰ وہ نعمتیں جن میں قدرت اور طاقت بھی ہو. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نعمت دینے والے کی طاقت کی دلیل نہیں ہوتی. جیسے ماں بچے پر احسان کرتی ہے, دودھ پلاتی ہے, جس سے ماں کا طاقتور ہونا تھوڑی ثابت ہوتا ہے. لیکن جو اتنا ویٹ اٹھا کے, بورا اٹھا کے آپ کی گاڑی میں لاد رہا ہے, وہ احسان بھی کر رہا ہے اور طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے, پاورفل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں نا, یہ احسانات بھی ہیں اور خدا کے کمالات اور اس کے طاقتور ہونے کی دلیل بھی ہیں. یعنی اللہ نہ کرتا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ بیج سے اس نے کیسے پھل بنا دیے, اور کیسے اس نے زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں کیسے تناور درخت نکلتے ہیں, سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر سے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں اور احسانات بھی ہیں. ایسا کمال کر دیا, سوکھا چارہ کھلا رہے ہیں اور کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہو رہا ہے اس سے, اور وہ دودھ کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں, گھی بنا رہے ہیں, مکھن بنا رہے ہیں, اور کیا کیا کچھ نہیں استعمال ہو رہا اس سے. جانور کو سوکھا چارہ کھلا کے اس کا گوشت بنا رہا ہے, وہ گوشت ہم, آپ سوکھا چارہ کھاؤ اس میں کوئی پروٹین نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھو. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں پروٹین کے لیے پروٹین کھانا پڑے گا, چاہتے ہو نا جسم میں گوشت چڑھے تو کیا کھانا پڑے گا؟ پروٹین. لیکن اللہ نے بھینس میں کتنا گوشت ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ کیا پروٹین لے رہی ہوتی ہے؟ وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہے, لیکن اس سے بن کیا رہا ہے؟ گوشت. اس لیے اللہ نے کہا یہ میری قدرت ہے, جب چاہوں گا گھاس سے گوشت بنا دوں گا, اور جب چاہوں گا گوشت کھاتے رہو گے بھی. تو گوشت ایسے باریک باریک لڑکے ہیں روزانہ 1-1 کلو گوشت کھاتے ہیں, کہتے ہیں گوشت ہی نہیں چڑھ رہا ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں. تو مادہ پرست انسان, جو آج کل دنیا مادہ پرستوں سے بھری ہوئی ہے,
آج کل آپ نوجوانوں کی باتیں سنو، کماؤ کھاؤ بس. پہلے ایک اور تھا کہ شادی ہوگی بچے پیدا کرو، اب وہ بھی ختم کر دیا. بس کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ، گرل فرینڈ رکھو، عیاشی. تو میرے بھائی اگر اس دنیا کے باپ میں اور آپ ہوتے، ہم اور آپ ہوتے نا اس دنیا میں، یہ سب چیزیں ہم نے پیدا کی ہوتی تو میں اور آپ اپنی منمانی زندگی گزارتے. ہمیں یہ رائٹ تھا، ہمیں یہ رائٹ تھا. لیکن خدا کہتا ہے، ہمارا رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا، اور اپنی قدرت کے کمالات میں نے دکھائے. تو میں وہ پرندے کی بات کر رہا تھا جو چونچ مارتا ہے نا، مجھے یاد آیا اس کے کمالات دیکھو، کتنا بڑا کمال ہے قدرت کا. ہیمر بھی خود، کھوپڑی بھی خود، چھینی بھی خود، ہتھوڑی بھی خود. تو وہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ اتنی زور سے جب یہ ٹکر مارتا ہے اس کی کھوپڑی اڑ جانی چاہیے، دماغ آؤٹ ہو جانا چاہیے. تو پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں الگ سے پروٹیکٹر لگے ہوئے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نا، روکنے کے لیے. اس کا دماغ کی جو کھوپڑی ہے نا وہ عام پرندوں کی کھوپڑی کی طرح نہیں ہے. تو ہر چیز کو کیسا بیلنس بنایا اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھو ایسے ٹھوکتا ہے پورا خوبصورت سا گھونسلہ بنا دیتا ہے اندر. کتنے پرندے ایسے ہیں جو گرمیوں میں خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ سردیوں میں خوراک نہیں ملے گی ہمیں. یہ دماغ کس نے دیا بھائی؟ کیا انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا؟ نہ. آپ ان کو بچپن میں اپنے ماں باپ سے الگ کر دو تو بھی وہ یہ کام کر رہے ہوں گے. ہمارے ایک دوست نے خرگوشوں پہ تجربہ کیا. میں نے بھی خرگوش پالے ہیں، کون سا ایسا جانور ہے جو میں نے پالا نہ ہو. جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے والد صاحب تھے فوج میں، بڑے ڈیسنٹ قسم کے اور ڈسپلن، بہت صفائی ستھرائی والے تھے. وہ مجھے جانور نہیں پالنے دیتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے گندگی ہوتی ہے. ان کا اپنا خیال تھا، میں پھر بھی پالتا تھا. خیر وہ کبھی غصہ ہوتے، کبھی کہتے جانے دو بچہ ہے. ایک مرغی پالی میں نے، چوزے پالے. وہ میرے سے اتنا فری ہو گئے تھے. میں 9th کلاس کی جب تیاری کر رہا تھا نا، میرے یہاں بیٹھے ہوتے تھے. میں ایک آواز دیتا تھا، کوئی ادھر آ کے بیٹھتا تھا، کوئی ادھر آ کے، اور میں کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا بیٹھ کے ایسے ایک سر پہ آ کے. اس طرح مجھے شوق تھا جانوروں کا. تو میں سوچتا تھا جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو پالوں گا میں. تو اب میں بڑا ہو گیا ہوں اس لیے پال رہا ہوں. یعنی پھر تو میں آزاد ہوں گا نا، پھر تو میں شوق سے پالوں گا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تو خرگوش کیا کرتی ہے؟ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے نا، پورے جسم کے بال نوچتی ہے. وہ پورے جسم کے بال نوچ کے پہلے کارپٹ بنا کے زمین پہ بچھاتی ہے، پھر اس پہ بچے جنتی ہے. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا مشکل کام ہے یا نہیں ہے اس کو. یعنی بچوں کی کیئر کے لیے پہلے کارپٹ بچھائے گی، پھر اس کے اوپر بچے دے گی، اور اپنے پورے بال نوچ دیتی ہے. ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ اس کے پاس اتنی عقل کہاں سے آئی ہے؟ تو شاید یہ اس نے اپنی ماں کو ایسے دیکھا ہو. بھائی پرمپرا ہے ہماری، ہمارے خرگوش کے ہمارے باپ داداؤں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ہم نے بھی دیکھا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا، بچپن ہی سے ایک جوڑے کو الگ کر دیا کہ اس کو بالکل کوئی کبھی خرگوش دکھاؤ ہی نہیں، اس نے یہ منظر کبھی دیکھا ہی نہ ہو. کہہ رہے ہیں یہی ہوا کہ جب بچے دینے کا وقت آیا نا، اس نے بھی یہی کیا. یار ان کے دماغوں میں کون سی تارے ہیں جو قدرت نے جو سافٹ ویئر ڈال دیے ان کے اندر، یہ خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اللہ نے اپنے ہونے کے اور اپنی طاقت اور کمالات کے اتنے دلائل دے دیے ہیں کہ میرے بھائی اب اللہ کوئی بھی بات کرے نا تو جس میں تکبر نہیں ہوگا وہ کہے گا اللہ صحیح کہہ رہا ہے. جس میں تکبر ہوگا، جو اپنی اوقات بھول جائے گا، وہ کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کروں گا حساب و کتاب کے لیے. جس میں تکبر نہیں ہے وہ کہے گا اللہ تو نے اس سے زیادہ عجیب عجیب کام کر لیے ہیں. تو نے پرندوں کو چونچ دے دی، تو نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا علم عطا کر دیا، تو نے پانی سے انسان بنا دیا. پانی تھا، نہ ناک نہ کان نہ آنکھ نہ دل نہ دماغ نہ جگر، اور جب بچہ پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے. تو یہ کون سی کوئی بہت بڑی بات ہے تیرے لیے؟ تو مار کے مٹی کر کے دوبارہ بنا دے گا. لیکن جو سائنس پڑھا ہوا آدمی ہے نا وہ پاگل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس میں تکبر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یونیورسٹی کا کہ ایکچولی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو کسی تھیوری میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا، یہ تو ابھی تک سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. مولویوں کی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے پرانے افسانے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ فرعون ہے، یہ فرعون ہے. سمجھ رہے ہو؟
فرعون جب مرا تھا تو اپنی کچھ اولادیں چھوڑ کے چلا گیا تھا جو سائنسدانوں کی شکل میں پیدا ہو گئی ہیں. ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہے, ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے. اس سے زیادہ قدرت کے کمالات یہ اپنی آنکھوں سے صبح شام دیکھ رہے ہیں. عقل مند کہے گا خدا کہہ رہا ہے, خدا کے سچے پیغمبر کہہ رہے ہیں, فوراً مان لو. احمق اور بیوقوف اور متکبر جو اپنی اوقات اپنی حیثیت کو بھول جائے وہ کہے گا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ پیغمبروں کی باتیں ہیں, یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے افسانے, ایسا کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب مٹی ہو گئے تو دوبارہ بن جائیں گے, کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے خلق قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. اللہ پیدا کرے گا بھائی, یہ سائنسدان تھوڑی پیدا کریں گے. تو اب جب ہم ملحدوں کو دیکھتے ہیں نا, ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, وہ جس طرح مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا مذہب کا, اور جس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے, تو واقعی قرآن پہ یقین آتا ہے. قرآن نے جو کہا تھا نا یہ متکبر ہیں, متکبر. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ کہتے ہیں یہ فرعونی متکبر لوگ دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اللہ کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتے, پھر تصدیق کر کے نماز قائم نہیں کرتے. ان کو نماز پڑھنے میں ٹائم ویسٹنگ, سمجھ رہے ہیں نا. یہ اپنے پیپر کی تیاری کر رہے ہو, سب کہیں گے ماشاءاللہ زبردست. نماز کی تیاری کر رہے ہو, دقیانوس, ٹھیک ہے نا. خدا کی ساری نعمتیں استعمال کر کے ان کے پاس ٹائم اگر نہیں ہے تو کس چیز کا نہیں ہے, نماز کا نہیں ہے. نماز کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. آپ جہاز میں ذرا نماز کی بات شروع کر دو, نماز پڑھنی ہے, ایسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مولوی صاحب بیٹھ کے پڑھ لو, مولوی صاحب چھوڑا یار قضا کر لو. کھانے کا ٹائم قضا نہیں کرے گا کوئی بھی. پہلے بسوں میں بہت سفر ہوتا تھا, بس میں بھی نماز کے لیے نہیں روکتا تھا ڈرائیور, یار روک لو. اب مولوی صاحب قضا کر لینا. مولوی صاحب کسی کو پیشاب آ رہا ہو تو روکے گا, اس کا باپ بھی روکے گا, کیا خیال ہے. کھانے کے لیے روکے گا. اور بھائی 167 گاڑی جس کی ہے, کسی کی بھی نہیں ہے 167 گاڑی. تو نماز کے لیے ڈرائیور نہیں روک رہے ہوتے. آپ ان کو بولو بھائی کھانے کے لیے روکیں گے, کھانا جہازوں میں بھی ٹائم پہ ملتا ہے, نماز کی بات کرو اتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, کون دیکھ رہا ہے. یہ جو بحری جہاز پانی میں چلتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے پانی کو مسخر کیا ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اپنی پشت پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور شمیدس تھا نا ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے فارمولا نکالا کہ ایکچولی یوں ہوتا ہے تو پانی اٹھا لیتا ہے. بھائی وہ تو اس نے ایک فزکس کا لا جو قدرت کا بنایا ہوا لا ہے وہ دریافت کیا ہے. وہ لا بنایا کس نے ہے, وہ تو اللہ نے بنایا ہے نا, وہ تو دریافت کیا اس نے. آپ کہیں گئے, آپ کو سونے کی ڈلی مل گئی, آپ کہہ رہے ہو میں نے دریافت کی ہے. بھائی دریافت تو نے نہیں کی, اللہ نے پیدا کی ہے. تو نے تو دریافت کی ہے, ایجاد نہیں کی ہے تو نے. سائنسی ایجادات جتنی بھی ہیں یہ ایجادات نہیں ہیں, یہ دریافت ہیں. ایجاد اللہ نے کیا ہے. ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا, عدم سے تو اللہ وجود میں لے کر آیا ہے. تو جو لے کر آیا ہے اس کو بھلا دیا, اور جو دریافت کر رہا ہے. آپ کی اماں آپ کے لیے کھانا رکھ کے چلی گئی کہ میرا بیٹا اسکول سے آئے گا بھوکا ہوگا, اور میں کہیں جا رہی ہوں ابا کی پینٹ سے پیسے نکال کے کہیں شاپنگ کرنے کے لیے, ابا کے آنے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گی. تو آپ کی اماں آپ کے لیے چھپا کے کھانا رکھ کے چلی گئی, خوب بہترین سی انہوں نے وہ بنائی, نہیں وہ جو قیمہ, اب میں ایسی چیزیں بولتا ہوں لوگ میرے سامنے وہی لا کے رکھتے ہیں جو میں مثالیں دیتا ہوں. یوں سمجھ کوئلے کا قیمہ نہیں ہوتا جس کو کوئلے کا دم دیا ہوا ہوتا ہے. نہاری بہت ہو گئی یار, نہاری بہت ہو گئی, ہر جگہ نہاری سے دم دیا ہوا جو قیمہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کی والدہ آپ کے لیے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ اس پہ دیسی گھی لگایا ہوا تھا, وہ لگا کے چلی گئی. اصل میں بیان میں جو کھانے کی مثال دو آئندہ لوگ کھانے میں وہی لا رہے ہوتے, تو مثال بہت سوچ سمجھ کے دے رہا ہوتا ہوں. تو آپ کی اماں وہ رکھ کے چلی گئی آپ کے لیے, آپ تڑپتے ہوئے آئے, دونوں بھائی آئے نا, اور کھانا کہاں ہے. تو اماں نے غلطی سے ایسی جگہ رکھ دی کہ وہ بچوں کی پہنچ سے دور. ایک بھائی نے وہ کھانا دریافت کر لیا, اب دونوں مل کے کھا رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, اور ایک بھائی کہہ رہا ہے میرا احسان ہے, میں نے دریافت کیا ہے. وہ کہے ہاں بھائی تو نے دریافت کیا, تجھے سلوٹ ہے. ماں آئی تو ماں کا کوئی شکریہ ادا نہیں کر رہا. اماں تو نے اتنا مزے کا کھانا بنایا, تجھے پتا تھا ہم جب اسکول سے آئیں گے تو ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے, ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں بھوک سے, تجھے پتا ہے ہمیں یہ کھانا پسند بھی ہے, اور کوئی بھی نہیں ادا کر. بس جس نے دریافت کیا نا یار تیرا احسان ہے یار, تجھے پتا چل گیا تھا فریج کے فلاں کونے میں رکھا ہوا ہے یہ کھانا, یہ اوون میں رکھا ہوا ہے, یہ الماری میں رکھا ہوا ہے. یہ کتنی بے شرمی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی.
ماں کہے کمبختو میرا تو شکریہ ادا کرو, میں نے محنت سے بنایا, گرچہ ابا کی پینٹ سے پیسے چرائے تھے لیکن چرائے تو تمہارے لیے نا, بنایا میں نے, پکایا میں نے, خیال میں نے کیا کہ میرے بچے آئیں گے, کھانا بھوک لگ رہی ہوتی ہے. یار دادیاں بھی بڑی, یہ جو گھروں کے رشتے ہیں نا یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں, یہ جب ختم ہوتے ہیں تو انسان کو یاد آتے ہیں. میرا اسکول بہت دور تھا, میں پیدل آتا تھا بہت دور سے, بستے بھاری بھاری لٹکا کے نا بہت دور پیدل آتا تھا. مجھے یاد ایک دن میں آیا دوپہر, جون جولائی کا مہینہ, میری دادی نے اتنا بڑا لسی کا گلاس میرے لیے نا فریج میں چھپایا ہوا تھا انہوں نے, کہ یہ آئے گا تو یعنی اتنی گرمی میں آئے گا تو یہ پیے گا. بہت پرانی بات ہے لیکن یہ کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں, یہ کتنے مقدس رشتے ہوتے ہیں. اور انسان آج کے نوجوان کوئی خیال نہیں کرتا بوڑھوں کا, گھروں کے. خیر, تو میں جب بھی یہ واقعہ سناتا ہوں نا, مجھے اس طرح کا کوئی واقعہ مجھے یاد بہت آتا ہے وہ واقعہ. خیر, تو اب ماں کا شکریہ ادا نہیں ہو رہا ہے بھائی, اور بھائی کا ادا ہو رہا ہے. یہی کام ہم کر رہے ہیں. سائنسی ایجادات دیکھ کے امریکہ نے یہ کر لیا, جاپان نے ایسی ٹرینیں بنائی. جاپان نے جو لوہا نکالا ہے وہ تمہارے باپ نے زمین میں رکھا تھا بھائی. ٹھیک ہے ان کے کمالات ہیں, لیکن پہلے کس کا شکر ہوگا؟ اور یہ سب ہم بھی کر لیتے. ہمیں تو جو چیزیں حکمران ملے ہیں میرے بھائی, وہ ہوتے ہوئے تو جتنی لوگ کہہ رہے ہیں نا کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, کہتا ہوں اب سوچ کا زاویہ بدلو. اب جتنے ڈھکن ہیں ان پہ شکر ادا کرو. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیونکہ جو ہم پہ مسلط ہیں ان سے, ان ڈھکنوں کی بھی ہمیں امید نہیں تھی جو لگے رہ گئے ہیں. اچھا سوچو کہ ڈپریشن کیا ہوگی آپ کی. میں تو جب کسی گٹر کا ڈھکن دیکھتا ہوں کہتا ہوں یار ماشاءاللہ اس علاقے کے ناظم, اس علاقے کا میئر, سبحان اللہ یار یہ ایک ڈھکن ہے. اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ جو مسلمان ترقی میں پیچھے رہ گئے, بھائی مسلمان نہیں رہے ہیں, ہم پہ جو مسلط ہوئے ہیں یہ ان کی قصور ہے, اسلام کا قصور نہیں ہے. ہم ان سے آگے ہوتے, ورنہ کون سی, کیا اسلام نے ہمیں تعلیم سے روکا ہے؟ تبھی تو مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سائنسی ترقی کی بنیادیں رکھی ہیں. تو خیر کہاں سے کام, پھر سیاست میں سوچتا ہوں نہیں جاؤں میں. سڑک پہ جب آپ چلتے جا رہے ہو نا تو یہ نہ دیکھو کھڈا آ گیا, جب نہیں کھڈا آئے تو بولے دیکھو نہیں آیا, 5 منٹ ہو گئے کھڈا نہیں آیا, اس پہ خوش ہوا کرو. الٹا سوچو, اب وہ نکال دو دماغ سے, پاگل ہو جاؤ گے ورنہ. اب تو میں جاتا ہوں کراچی میں کوئی اچھا علاقہ نظر آئے, کچرا نہیں, ارے کچرا نہیں ہے, سب خوش ہو رہا ہوتا ہوں. اس روڈ پہ 2-3 دفعہ چکر لگاتا ہوں. تو یہ پیدا میرے بھائی سب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. تو اس اللہ کا تو شکر ادا نہیں ہو رہا. ابھی یار مجھے واقعات آ رہے ہیں لیکن بیان سے ہٹ جاتا ہوں پھر میں. خیر, تو جس نے بنایا ہے میرے بھائی وہ کہتا ہے پہلے میں, وہ کیا کہتا ہے پہلے میں. اور وہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو ہماری ضرورت ہے, وہ کہتا ہے میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو وفادار ہے, اور اس انسان سے مجھے اس پہ غضب آتا ہے جو بے وفا ہے. اما شاکرن و اما کفورا. اللہ کہتے ہیں 2 قسم کے لوگ ہوں گے دنیا میں, کچھ مجھے یاد رکھیں گے اور کچھ مجھے بھول جائیں گے. تو جو اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ انہیں کیسے بھولے گا, اور جو اللہ کو بھول جائیں گے اللہ کہتے ہیں میں بھی انہیں یاد نہیں رکھوں گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے میرے بھائی مذہب کی تعلیم یہی ہے کہ اپنی اوقات پہچانو, اپنی اللہ سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. ٹھیک ہے دنیا بھی کماؤ, سب کچھ کرو, مگر اللہ سے پیچھے رہو. جب اللہ کا کوئی حکم آ گیا تو پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون, ہمیں پتہ ہے تمہیں ہم نے کس چیز سے بنایا, تو تمہاری جتنی اوقات ہے نا اتنی رکھو, تکبر کرنے کی کوشش مت کرو. یہ نہ کہو میں مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا, مجھ سے کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے. یہ نہ کہو کہ یہ قبر کا عذاب اور ثواب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ نہ کیا کرو یار یہ نماز اور روزہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, مولویوں کے کام ہیں, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اور یہ نہ کیا کرو کہ یہ سود اور حلال اور حرام اور یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. اب تو یورپ امریکہ میں کچھ لوگ جاتے ہیں حلال حرام کی فکر ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ حلال ذبیحہ حرام ذبیحہ کہتے ہیں چھوڑا یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں, تو چھوڑ دو, خدا کو نکال دو بیچ سے. صحیح ہے نا؟ پھر یہ جو باتیں میں اکثر کرتا رہتا ہوں, اللہ نے زنا میں اور نکاح میں فرق رکھا ہے بھائی. نکاح کرو, زنا مت کرو. لیکن الٹا ہو رہا ہے, نکاح نہیں کر رہے, زنا. ایک تو کم بخت نکاح ہونا شروع ہو جائے تو ایک زندگی عذاب بن جاتی ہے. آسان بناؤ یار نکاح کو. پتہ ہے آج کل نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ میری اپنی 4 شادیاں ہوئی, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے لیے کبھی جوڑا سلوایا ہو. پیغام لے کر گئے,
ہاں ٹائم بتاؤ کب ہو رہی ہے. نکاح ہے نا, آسان کرو نا. زنا میں کم بخت کبھی کسی کو تیاری کرتے ہوئے دیکھا کسی بغیرت کو ہے؟ زنا تو کھٹ کر کے ہو جاتا ہے. نکاح ابھی نکاح میں ہو کیا رہا ہے؟ نکاح میں یہ ہو رہا ہے, لڑکی والے آ رہے ہیں, لڑکے والے جا رہے ہیں, فلانے والے آ رہے ہیں, ڈمکانے والے جا رہے ہیں, استخارے نکل رہے ہیں, وہ والے آ رہے ہیں, پھر ادھر سے عید کی جوڑا آ رہا ہے ادھر. یہی ٹوپی ڈرامے ہمارے گھر میں بھی شروع ہو گئے. پھر وہ گھر میں پہن لے کے کس کے کتنے کتنے جوڑے بنیں گے, اس کے اتنے جوڑے, اتنے جوڑے, اس کے اتنے جوڑے, اس کے اتنے خود سے, اس کے یہ والا. لڑکے والے آپ کے ہال, لڑکی والے کہہ رہے ہیں آپ بیٹے کی شادی ہے نا, آپ کا ہال, آپ بارات میں کتنے, فلانے کتنے. 6 مہینے ہو گئے, میرا ڈپریشن سے دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب ہو گیا. کل مجھے نماز میں خیال آیا, میں نے کہا جو بیٹے کی شادی ہو رہی ہے نا, اس کو میں اس کے ہونے والے سسر کے پاس لے کے جاؤں, یہ تیری بیٹی ہے, نکاح پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا. واقعی میں نے ایک دو دوستوں کو بتایا, میرا کھوپڑا گھوم گیا. اب نکاح پڑھاؤ, یہ گاڑی ہے بھیجو, اس کے بعد کک آؤٹ. بھاڑ میں جائے اس کے خود سے, اس کے جوتے, اس کی شیروانی, اس کا پاجامہ, اس کا کرتا, اس کی چوڑیاں, اس کا میک اپ. بس کرو یار, دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. بیٹھو یار گاڑی میں, بٹھاؤ دلہن کو, بھیجو اسی کی تیسی. لڑکے کو بھی میں نے بولا میں تیرے کو لے کے جاؤں گا, چماٹ ماروں گا ان کے سامنے. یہ علماء کے کام نہیں ہے, علماء کے نہیں. میں نے بتایا میرے کیسی ہوئی ہے یار, میں تو گیا ہوں. ہاں یا نہ کرو, ہاں ہے تو ٹھیک ہے. جو پہلے سے جو کوئی سفید کپڑا رکھا ہوا تھا جس پہ دھبے کم تھے, اس کو استری کیا, اور وہی چپل ہے, اس کو تھوڑا سا صاف کیا, بس پگڑی یہی ہے, وہ پہن کے چلے گئے, ہو گیا شادی. تو ابھی مجھے یہ منٹر گھوم رہا ہے, میں بہت بیزار آ گیا ہوں. میرے تو لائن لگی ہوئی ہے, 19 بچے ہیں بھائی, میں تو پاگل, میں تو اسی میں مر جاؤں گا. پھر میں حیران ہو رہا ہوں, تبھی تو لوگ بچے نہیں پیدا کر رہے. ایک ایک کی شادی میں عذاب ہے بھائی, عذاب ہے. حرام تھوڑی یار, انسان جتنا بھی ہو حرام تھوڑی ہے کہ اب پھینکتے رہو بیٹھ کے. تو میں نے بولا کہ اس کا ایک جوڑا اس کا بنے گا, ایک شیروانی, بس ایک عدد اچھا سا جوتا پہن لے بس تو, اور چماٹ ماروں گا چل. لڑکی کے ابا کو بھی میں نے بولنا ہے, نکاح پڑھاؤ, بھیج رہے ہو یا نہیں بھیج رہے, بھیج رہے ہو, آپ کی بیٹی آج سے ہماری بہو, ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور ہم نہیں اس کو کہیں چٹائیوں پہ نہیں سلائیں گے ہم اس کو, اور کھیرے ککڑیاں نہیں کھلائیں گے. اب ہمارے حوالے کر رہے ہو نا, بھیجو اس کو. میں زیادہ بولوں گا یہ تیرا کمرہ ہے, اس کو تھوڑا سا آج سجا لے, اس میں وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چل دلہن کا کمرہ ہے, پہلی دفعہ ایک خواہش ہوتی ہے دلہن کی بھی, شوہر کی بھی, کہ یار چلو یہ دلہن کا کمرہ سجا, دلہن لے کے آ, وہ دے دیں گے ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی معاف کرو یار, میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, زندگی میں اور بھی غم ہے. آپ لوگوں کا تو یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے تو پھر دیکھ لیں گے ولیمہ 2-4 دن کے بعد, کس کس کو بلانا ہے, کس کس کو نہیں بلانا, وہ بات کی بات ہے. ابھی تو نمٹاؤ یار کام کو, ورنہ خدا کی قسم ایسا عذاب ہے نا, ایسا عذاب ہے, لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں بھائی. اس میں بیانات میں ہم بولتے رہے شادی سادی ہونی چاہیے, شادی جو ہے اس میں یہ نہیں ہو, اس میں وہ, عملی طور پر آدمی پاگل. اور سب بہت معذرت کے ساتھ یہ سارے کام پیچھے خواتین کر رہی ہوتی ہیں. ادھر سے بھی گچی پکڑی ہوئی, میری بھی گچی پکڑی ہوئی ہے, یہاں سے میرے بھی اسکول ٹائٹ ہو رہے ہیں ابھی. اب یہ ولیمے میں بتاؤں کھانے میں ہوگا کیا, ولیمہ ہوگا کہاں, میرے بھی اسکول ٹائٹ ہوتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں. اور 2 جوڑے اس کے, 2 میرے, 2 فلانی کے, 2 ڈمکانے کی, 2 بچیوں کے, 2 فلانے کے, یعنی مطلب پورا بولٹن مارکیٹ کس کا, کپڑوں کی دکان. یہ نہیں ہوتا بھائی. تو ابھی میں نے آج ان کو بلایا تھا, ان کے سسر کو وہ نہیں آئے, پتہ نہیں کسی کام پڑ گیا, تو ان کو میں نے یہ بلایا, میں نے کہا بھائی جان دے رہے ہو, نہیں دے رہے, دے رہے ہو تو ابھی میں 2 بندے لا رہا ہوں, نکاح پڑھاؤ. میں خود عزت دینے کے لیے میں خود آ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں رکشے میں بٹھا کے دلہن کو بھیج دو, یہ تو زیادہ ہو جائے گا. میں اپنی گاڑی لے کے آ رہا ہوں, یہ بیٹا ہے ہمارا, دلہن کو بٹھاؤ, السلام علیکم, ٹاٹا, چلو. ایسا ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ بہت مشکل ہے بھائی, نہیں ہوتا ایسے. تو خیر کہاں سے کہاں چل. تو میں بتا رہا تھا زنا کتنا آسان کر دیا, نکاح کو کیا کر دیا, عذاب جان بنا دیا یار. نکاح کو اتنی مصیبت بنا دی ہے نکاح کو. جب ایک پسند ہے, آپ کو بھی پسند, ہمیں بھی پسند, تو ختم کرو کہانی یار, خود بھی ٹینشن نہ لو. وہ کہہ رہے ہیں آپ کتنے, ہمارے کتنے آئیں گے, میں نے کہا آپ کا بھی کوئی نہیں آئے گا, ہمارا بھی کوئی نہیں آئے گا. ہونے دو ایک دفعہ, میاں بیوی کو اپنی زندگی گزارنے دو, اس کے بعد پھر فیصلہ کر لیں گے کس نے کہاں آنا ہے, کہاں نہیں آنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ ہدایت ہے, یہ کاٹنا ہی پڑے گا میرا خیال ہے.
وہ نہ بکھر جائے نا کہ ہماری باتیں پوری دنیا میں. ابھی چلا دو چلا دے ایسے کی تیسے. یہ تو بیان تو اگلے ہفتے جائے گا نا, اس سے پہلے میں نمٹا چکا ہوں گا. ہاں یہ سوشل میڈیا پہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, نئی شادیاں ہو رہی ہیں, اس کو دھوم دھڑک کے اور دلہن سے تصویریں, اور پھر ہر ایک کی دلہن کا خواب ہوتا ہے, سپنے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں میرا بھی ایسا ہی ہو. ابے تیرا میاں اتنا ہینڈسم بھی نہیں ہے, ہر ایک کا اتنا ہینڈسم نہیں ہوتا. جو اتنے ہوتے ہیں وہی دلہنیں بھی اتنی ہر ایک کو خوبصورت نہیں ملتی ہیں. نارمل مارکیٹ میں جو دلہن چل رہی ہیں وہ نارمل وہ جو چل رہی ہیں نا, جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ نارمل شکلوں کی ہیں. ٹک ٹاک پہ ایکسٹرا قسم کی آ رہی ہوتی ہیں, دولہے بھی اور دلہن بھی. تو ہر ایک نے خواب دیکھے ہوئے ہوتے ہیں میری دلہن بھی ایسی ہو. وہ بھائی ٹک ٹاک پہ ہے, وہ حقیقت میں تجھے نہیں ملے گی. تیری جیب میں ہے کیا؟ پکوڑے کی تیری دکان ہے اور تو ٹک ٹاک کی جو ہے نا وہ لڑکیاں دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح لڑکیوں کی بھی میرا بھی ہینڈسم ایسا ہو. بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے. ریئل لائف الگ ہوتی ہے, ٹک ٹاک کی دنیا الگ ہوتی ہے. اور وہ بھی ادھر ہی منہ اتنا یوں کر کے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں. آگے ان کے گھر میں حالات کیا چل رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی میڈیا پہ لے کر آئیں گے. ایک عورت نے اپنے شوہر کو اتنا تنگ کیا, اس کا شوہر میرے پاس آیا کہ وہ کہتی ہے دیکھو وہ فلانا ٹک ٹاکر تو اپنی بیگم کو ملیشیا میں گھما رہا ہے جھولوں میں یوں کر کے, اور وہ وہاں جا رہے ہیں کبھی دبئی میں کبھی بزنس کلاس سے ولاگ, ایک تم ہو. میں نے کہا اپنی بیگم کو بولو یہ ولاگ دیکھنا چھوڑ دے. جو پاکستان میں جو آمدنیاں چل رہی ہیں اس میں ملیشیا نہیں گھما سکتا, اس میں انڈا موڑ پہ پراٹھا کھلا کے لے آئے بس. اتنا کر لے, یا ادھر ہائی وے پہ لے جائے کبھی کبھار, یا بہت پیسہ آ گیا تو 2 دریا چلا جائے گا. یہ تو بڑے لوگوں کے کام ہے ملیشیا, اور یہ یوٹیوبرز ہی کے کام ہے جو ولاگ بنا ہوا. وہ ملیشیا کا ولاگ آپ کو دکھا کے ملیشیا کے ٹکٹ کے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں اصل میں, سمجھ رہے ہیں؟ وہ ملیشیا کے ٹکٹ آپ وہ دیکھنا چھوڑ دو تو ملیشیا نہیں لے جائیں گے وہ. تو اس لیے ریئل لائف میں آؤ, ریئل دنیا دیکھو. تو میں یہی کہہ رہا تھا, اللہ کے شکر کا تقاضا ہے, زنا کو مشکل بناؤ, نکاح کو کیا بناؤ, آسان, بہت ہلکا کر دو, بہت آسان کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے. سوال آپ سے بعد میں لیتا ہوں, پہلے یہ جو آج میں نے بیان کیا نا اس کو ایک چھوٹا سا کمپلیٹ کر دوں. ابھی میں نے بیان میں نہیں بتایا تھا دیکھیں طریقہ کیا ہونا چاہیے نکاح اور شادی بیاہ کا, جس کو آسان, ہم کہتے تو ہیں کہ آسان بناؤ آسان بناؤ. لوگ کہتے ہیں کیسے آسان بنائیں, کیا کریں, کیا شادی اور جنازے میں کوئی فرق ہی نہ رکھیں؟ تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کیسے آسان بناؤ. جب آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے ہو تو آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو لے گئے آپ, جو بھی 2 دانت کا ہو چکا ہے, آپ اس کو لے کر گئے, طے ہو گیا, ہاں بھائی پسند ہے, وہ لوگ بھی راضی ہو گئے, تو ان کو آپ کچھ کیش اماؤنٹ پکڑا دو لڑکی والوں کو, ٹھیک ہے, جو بھی حسب حیثیت. میرا یہی ارادہ ہے, جا کے ان کو پکڑا دوں گا کیش اماؤنٹ. بھائی یہ آپ دلہن کا جوڑا خرید لو, جو بھی دلہن کے لیے میک اپ شیک اپ آپ لوگوں نے لینا ہے یہ لے لو, یہ پیسے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, یہ ہاتھ میں لو اور چلو بھی نکاح پڑھاؤ, شاباش. اس وقت جو بھی 2-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دوست, اب آپ چلے گئے, دلہن تو اپنے گھر میں ہی ہوتی ہے, تو لڑکی کا ابا اس کا وکیل ہے, یہ جی نکاح پڑھاؤ جی, چلو جی نکاح ہو گیا. اب آپ کے پاس 1 سے 1.5 ہفتے کا ٹائم ہے, بتا دو کب آ جائیں دلہن کو ریسیو کرنے کے لیے. سمجھ رہے, شور شرابہ نہیں کرنا, دائیں بائیں یہ نہیں کہ ہمارے وہ یہ تو فلانے آ رہے ہیں, ڈمکانے آ رہے ہیں, اس کی پھپھی آ رہی ہیں, اس کی خالہ آ رہی ہیں, یہ آپ کا ہیڈیک ہے, یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے. ہمیں دلہن چاہیے کیونکہ پیسے ہم دے چکے ہیں. تو اب آپ بتا دو ہم کب لینے آ جائیں. وہ فوراً کہیں گے ولیمے میں کتنے, کہیں بھائی یہ بات کی باتیں ہیں, یہ کب کی باتیں, کہیں گے بارات میں. بھائی یہ بارات کی بات ہی نہیں کرو ہم سے, آپ کی بچی ہے, اب ہماری بہو ہے, یہ ہم نے پیسے دے دیے ہیں, جو دلہن کا جوڑا تیار کرنا ہے اور جو میک اپ شیک اپ جو دلہن کے ساتھ آتا ہی ہے. ادھر آپ گھر آ گئے, 1-1.5 ہفتے کا ٹائم بعض دفعہ وہ لے لیتے ہیں, بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے بھائی ابھی نکاح پڑھاؤ ابھی لے جاؤ, تو یہ تو سبحان اللہ. لیکن کو تیاری کرنی ہوتی ہے, دلہن کا جوڑا موڑا بنانا ہوتا ہے, تیار کرنا ہوتا ہے. اتنا تو ٹھیک ہے, تو میت تھوڑی جنازہ تھوڑی ہے, اتنا تو جنازے میں بھی جلدی نہیں ہوتی. خیر, تو پیسے پکڑا دیے بھائی, اسی سے جوڑا خرید لیں, اسی سے سینڈل جوتیاں جو بھی آپ لوگوں نے میک اپ شیک اپ کا سامان 1-2 جوڑے جو بھی ہے یہ لے لیں. اس کے بعد آپ نے وہ ہر ایک کا حسب توفیق ہوتا ہے, غریب آدمی کا 50,000 ہو سکتا ہے, کروڑ پتی آدمی کا 50 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن طریقہ یہی ہونا چاہیے.
نکاح ہوا, آپ گھر آ گئے, ان سے بولا بھائی 1-1.5 ہفتے کا ٹائم دے دیں, ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, ہمارا بچہ 2 دانت کا ہو گیا, 4 دانت سے پہلے کرنی ہے ہم نے اس کی, کیونکہ اتنا ٹائم لیتے ہیں, 2 سال 3 سال, وہ بڈھا ہو جاتا ہے سالہ, اور اس دوران ادھر ادھر آنکھ مٹک کے بھی شروع کر چکا ہوتا ہے وہ. تو 1 سے 1.5 ہفتہ ٹائم لے لیا. تو اس کے بعد وہ پھر وہی کہیں گے ہم لوگ کے تحفے میں کیا لائیں, بھائی یہ غیظ کائنڈلی ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ چھوڑ دیں یہ باتیں, ہم آ جائیں گے دلہن کو لینے کے لیے. تو 1-2 خواتین ہوں گی ہمارے ساتھ, اور اب کسی کے ہاں رسم ہوتی ہے دولہا جا رہا ہوتا ہے, خود کسی کے ہاں رسم ہوتی ہے دولہا نہیں جاتا, دولہا بھی چلا جائے کیا ہے. تو بس 4-5 آدمی جتنے گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے, جتنے کار میں سما جائیں ایک دلہن کی جگہ چھوڑ کے, یا 2 کاریں لے لو زیادہ سے زیادہ, کہ بعض دفعہ وہ دلہن کی والدہ اور بہنیں بھی آ جاتی ہیں, چلو ٹھیک ہے یار وہ بھی آ جائیں. تو 1 سے 2 گاڑی لے گئے, اس کو لے کے آ گئے. اور یہ جو آپ کے پاس 1-1.5 ہفتے کا ٹائم تھا, اس میں آپ نے کیا کیا, یا تو الگ گھر رینٹ پہ لے چکے تھے آپ, 1 آدھ فلیٹ لے چکے تھے, اس میں آپ نے ایک ڈبل بیڈ ڈال دیا, جو ضروری فرنیچر ہے وہ بھی ہر آدمی اپنی, وہ لڑکا کرے, لڑکی والوں سے نہیں کچھ بھی, جہیز وہیز بکواس ہے, حرام خوری ہے, اس کو بند کرو بے غیرتی کو. تو جا کے لڑکے کے ابا جو ہے وہ تھوڑا سا غیرت دکھا دیں, یا لڑکا کما رہا ہے تو وہ غیرت دکھائے, وہ ڈبل بیڈ لے لے, جو الماری شلماری جو بھی, 1-2 بندوں کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے, کوئی اتنا زیادہ تھوڑی ضروری ہوتی ہے ان کے لیے, وہ لے لے گا. اور اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو پھر تو سب کچھ گھر میں پہلے سے موجود ہے, گھر کا ایک کمرہ سیٹ کرنا ہے, وہ پرانا بیڈ کو نیا خرید لے, وہ ایک پورا ایک آج کل بنا بنایا سیٹ آ جاتا ہے, وہ لے کے ڈال دیا گھر میں, سمجھ رہے ہو. تو گئے اٹھا کے لے آئے, بس ختم. پھر ولیمے میں آپ ریلیکس ہو گئے, اپنی جیب دیکھو گے کرنا ہے, کتنے افراد کو بلانا ہے. ولیمہ 2 آدمیوں میں بھی ہو سکتا ہے, 4 میں بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہاں بھائی اس میں یار چلو لڑکی کی اماں کو بلا لیا, ابا کو بلا لیا, بولا 2-4 افراد, جو آپ کی جتنی اللہ نے توفیق دی ہے, مالدار ہو تو چلو زیادہ کو بلا لو آپ, تو ٹھیک ہے جی. گھر پہ بھی آ سکتے ہیں, کوئی ہال وال بھی کرائے پہ لیا جا سکتا ہے, گھر میں بعض دفعہ ٹینشنیں ہوتی ہیں, برتن یہ وہ, ہال لے لیا قریب قریب میں کہیں, چلو جی سارے ادھر ہی آ جاؤ, کھا پی کے وہیں سے چلے جاؤ. میں اگریسو ہونے لگتا ہوں کیونکہ بہت بڑے مسائل ہیں, وہیں سے سب لوگ اپنے گھر میں چلے جائیں, شادی ہو گئی ختم, سمجھ رہے ہو. بس اپنے گھر میں بھی نہیں مہمانوں کو ٹھہراؤ, وہ پرانا دور تھا, آئے میں 2-2 مہینے سے ہلتے ہی نہیں ہیں, ٹائم نہیں ہے بھائی آج کل کسی کے پاس, آسان بناؤ. آپ کے بھی جو رشتے دار ہیں ادھر ہی ہال میں آؤ, پارٹیشن کرو, لڑکے لڑکی الگ ہو, ایک ساتھ بے غیرتی ہے یہ مخلوط, پارٹیشن کرو, ادھر ہی آؤ جی, کھانا کھا کے پتلی گلی سے نکلو, چلو بس اتنا کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اور جب بیٹی کی شادی ہو تو کیا کرنا ہے, بیٹی کی شادی ہے, کسی نے پیغام بھیجا, اس کو پہلے بتا دو بھائی ہم لوگ کے یہاں ایسے شادی ہوتی ہے. دیکھو میں 2 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں, ایسے ہی کی ہے جیسے بتا رہا ہوں. تھوڑے سے بغیرت بن جاؤ, بولو ہم بیٹی کی شادی پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے, ہم لوگ بغیرت لوگ ہیں. وہ تانے دیں گے نا, ہائے کیسے غیرت مند ہیں, اپنی 4 شادیاں کر لیں, بیٹی کی شادی پہ پیسے, بولے ہم لوگ ہیں خاندانی بغیرت ہیں, ہم بیٹیوں کی شادی پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے, ہوتا ہی نہیں خرچہ. سمجھ رہے ہو, ایسے بول دیا کرو, کچھ نہیں. دیکھو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ جو اپنی عزت کی خاطر روٹ پٹانگ رسمیں رچا لی ہے نا, جن کے 6-6 8-8 10 بیٹے ہیں تو زمین میں دفن ہو گئے ہیں بیچارے, تو مر گئے ہیں وہ. تو جاؤ KPK میں, گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, وہاں یہی ہوتا ہے, لڑکی کی باپ کا, عربوں میں اب تو عرب کے تیل کے کنووں کے مالک ہوتا ہے عربی سعودی, لیکن بیٹی کی شادی پہ 1 کھجور کا دانہ نہیں کھلاتا کسی کو. وہ یہ رسم ہی غلط ہے. ہمارے نبی سے زیادہ سخی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ نے 11 شادیاں کی ہیں, ہر شادی پہ ولیمہ کیا ہے, لیکن اپنی 4 بیٹیوں پہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں یہ کھجور بھی کسی کو کھلایا ہو. بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے, وہ خوشی کا دن نہیں ہوتا. وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹی کے مستقبل کے لیے, اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کھلانے پلانے کا موقع ان کے لیے نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. جس کے گھر میں جا رہی ہے ان کے لیے موقع ہے یہ, وہ تو ان کے لیے افسوس کا دن ہوتا ہے کہ یار ایک گھر کا ہمارا فرد جو ہے گھر سے رخصت ہو رہا ہے. یہ بغیرتی ہندوؤں سے آئی ہے ہمارے یہاں, یہ جو برات کے کھانوں کی بغیرتی ہیں یہ ہندوؤں کی رسم ہے, مسلمانوں میں, صحابہ میں نہیں تھی, عرب میں اب تک نہیں ہے, سعودی عرب میں. اور یہ جو آپ وزیرستان وغیرہ جاؤ نا, جو قبائلی علاقے, وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی اگر بارات کا کھانا ہوتا بھی ہے نا تو لڑکے کے خرچے سے ہو رہا ہوتا ہے, وہ کٹا وٹا لے کر آتا ہے, کاٹتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے, بیٹے کی شادی کا طریقہ یاد رہ گیا, جا کے کیش اماؤنٹ پکڑا دو بھائی, دلہن کی تیاری کرو, اور تیاری کر کے جب ہمیں بتا دو, 1-1.5 ہفتے کے زیادہ ٹائم نہیں ہے,
भेज देना, हम लेने आ जाएंगे, बस 4 आदमी, कोई हॉल वॉल नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से होगा। और बेटी की शादी में जो जब रिश्ता आए तो बता दो भाई हमारी परंपरा है, हमारी खानदानी रिवायत है, हम लोग परले दर्जे के बेगैरत हैं, क्योंकि जो गालियां बाद में मिलेंगी वो खुद अपने आप को दे दो, अल्लाह राजी रहे ना। क्या ख्याल है, लोग आपको बेगैरत कहें लेकिन अल्लाह कहे गैरत का काम किया तो अल्लाह ज्यादा सही है, क्या ख्याल है? देखो मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैंने 4 शादियां की, फ्री फोकट में नहीं होती, फ्री फोकट में नहीं होती। लेकिन जब मेरी बेटी की शादी थी मैंने कह दिया था मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, दुल्हन का जोड़ा भी आप बना के दोगे, लड़के वालों को बोल दिया था मैंने, ये रस्म ही गलत है, मैंने कुछ भी नहीं दूंगा मैं। तो क्या हुआ, उन्होंने तैयारी की, जो भी जोड़ा मोड़ा होता है सब कुछ दिया उन्होंने। उसके बाद निकाह मैंने मस्जिद में पढ़ाया, शाम को वो आ गए, 8-10 अफराद आए थे, उनके लिए खाना कर लेता है आदमी, अब इतना भी वो ना बने तो जाहिर है आए हैं रुखसती के लिए, तो खाने का टाइम था, के लिए एक देग मंगवा ली, बिस्मिल्लाह करें, चलो भाई। बाकी हमारी बेटी, हम सारी जिंदगी उसको देते रहे, कौन रोकेगा हमें? ये जो इस मौके पर ये चीजें हो रही हैं, ये खुशियों से नहीं हो रही होती, ये जुर्माने हैं, पेनल्टियां हैं, ये बेगैरती के ताने से बचने के लिए जुर्माने लग रहे हैं ये। अच्छा, जब बच्ची की मेरी शादी हुई मैंने फर्नीचर खरीदा अपने घर के लिए, क्योंकि मेरी बेगम को इतने साल से 15 साल से पुराना फर्नीचर वो बेचारी चला रही थी, तो मैंने कहा इसके लिए फर्नीचर खरीदूं मैं। तो लोग समझते बेटी का जहेज खरीद रहा हूं, मैंने कहा जहेज नहीं खरीद रहा भाई, अपनी बेगम के लिए फर्नीचर खरीद रहा हूं मैं। तो अल्लाह का शुक्र है वो रुखसत हो गए, चली गई यार, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बेटी आपकी जिगर का टुकड़ा है, देते रहो, जब चाहो, जब मूड दिल में आया कोई गिफ्ट भेज दिया, कुछ भी दो ना, ये क्या है? इस रस्म को खत्म करो, इस बेशर्मी वाली। लेकिन इसके लिए ससुराल भी खानदानी होना चाहिए ना, वो खानदानी लोग थे, उन्होंने कहा, वो समझ दीनदार थे, उन्होंने कहा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। दूसरी बेटी की भी ऐसे ही शादी की मैंने, 1 रुपया नहीं खर्च किया उसके ऊपर, और बेटे की शादी पे उनको नहीं खर्च करने दे रहा मैं, लेकिन उनको समझ में आ नहीं रहा है। मैं उनसे कह रहा हूं नहीं खर्च करो, मत करो बारात, मत करो जहेज, खुदा के बंदो, हम पहले अपने घर में सब कुछ डाल देंगे, फर्नीचर देख लेना, और कैश अमाउंट आपको पकड़ाऊंगा। तो बेटा हमारा है तो जिम्मेदारी किसकी है? खर्च करना हमारी जिम्मेदारी है ना, या तो वो खुद खर्च करे या हम खर्च करें या दोनों मिलकर खर्च करें, तो हमारी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं है जिम्मेदारी है। तो बेटे की शादी का तरीका है, जाओ कैश अमाउंट पकड़ाओ, निकाह पढ़ाओ, पतली गली से निकलो, और रुखसती की डेट दो, 4-5 बंदा आएगा, खाने के टाइम पे आ गया तो खाना खिला देना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और अगर चाय के टाइम पे आए तो चाय पिला देना, और रमजान में दोपहर को आए तो कुछ भी नहीं करना समोसे के टाइम पे आए तो समोसा खिला देना, बस इतना काफी है। 4-5 बंदे आएंगे तो हम रुखसती करके ले जाएंगे, खत्म। फिर वलीमा सोचते रहे, पहले वलीमे का प्लान भी नहीं करो, पहले जब प्लान करोगे पागल हो जाओगे, जब शादी हो जाती है फिर सही दिमाग सोच के प्लान करता है कि जेब कितनी गुंजाइश दे रही है मुझे, उससे पहले तो रख रखाव होता है। जब रुखसती हो जाती है फिर आदमी कहता है अबे हो ही गई है ना, अब निपटा यार, इसको क्या करना अब, तो फिर तरीके से सोचता है कितने अफराद बुलाने कितने नहीं बुलाने, उससे पहले तो सब दिखलावा चल रहा होता है। तो बेटी की शादी में होने वाले दामादों को बता दो, दामाद को कि भाई उनके खानदान को बता दो, भाई ये आपकी अमानत है, निकाह पढ़ लो आप इसी तरीके से इसके लिए आपकी दुल्हन है ना, तो जिस तरह का आप कपड़े बनाना चाहते हो तो खुद बना के ला दो, हम वो पहना देंगे रुखसती के वक्त, या हमें पैसे दे दो, अपनी पसंद का हम खरीद लेंगे। तो ये आपका काम है, आप हमें बेगैरत दामाद नहीं चाहिए सही है ना, हमें गैरतमंद दामाद चाहिए। तो आपकी अमानत है, आप ले जाओ। फिर हम नहीं कहेंगे कि हम कितने अफराद लेकर आए वलीमे में, ये सवाल ही गलत बनता है। अब आपका वलीमा, हमारी टेंशन नहीं है, वलीमा किसकी टेंशन है? आपकी टेंशन। हमारी जो जिम्मेदारी थी पूरी हो गई, बच्ची को अच्छा रिश्ता देख के हमने रुखसत कर दिया। अब हम नहीं बताएंगे हम कितने अफराद लेके आ रहे हैं, आपकी जो गुंजाइश हो आप बता दो, लाना है वलीमा, करना है नहीं करना, कब करना है, कितने अफराद चाहिए, घर में लाना है, दाल चावल खिलानी है, चाय में पापे डबो के खाने हैं या मुर्गे खिलाने, ये किसका हेडेक है? हमने तो भाई देख क्या समझ लिया कि हमें अच्छा लगा खानदान तो अपनी बेटी दे दी। अब ये आपकी टेंशन है, पहले से ही तय हो रहा होता है शादी से पहले, वलीमे में बताओ आप कितने अफराद लेकर आओगे, वो कहते 500 अफराद। तो यार ये तो बड़ी मुसीबत वाला केस लग रहा है, ये केस ही क्या, डिफरेंट किस्म का केस आया है, पहले से ही लोग अजियत में जा रहे होते हैं। तो निकाह का जो जरूरी काम है वो निपटा दो, रुखसती हो गई, अब आपकी मर्जी भाई, वलीमा करना है नहीं करना है, हॉल में करना है घर में करना है, कितने अफराद बुलाना है, बुला लोगे तो खुशी होगी, नहीं बुलाओगे तो कोई बात नहीं, हम फिर भी आ जाएंगे मिलने के लिए, क्या ख्याल है? इतना तो लोग कर ही लेते हैं। समझोगे नहीं तुम लोग, समझोगे नहीं, ये उलमा नहीं समझ रहे, अवाम कहां से समझेगी?
बेचारे उलमा को मैंने देखा है, वो बयान कर रहे होते हैं निकाह सादा होना चाहिए, फिर अपनी शादियों में ऐसा कुछ हो रहा होता है। मैं उनसे बदगुमान नहीं होता उन उलमा से, मुझे पता है पीछे से डोर कोई और खींच रहा होता है। इन चीजों में कंट्रोल आदमियों के हाथ में नहीं है, कंट्रोल किसके हाथ में है? औरतों के हाथ में। अब मियाँ भी चाहे वो मुफ्तियों बुजुर्गों बीवियों से डरते हैं ऐसे मौके पे, इतने खतरनाक ताने देती है ना औरतें। आप बेटी को ऐसे ही रुखसत कर दो, लगता है जान छुड़ाइए बच्ची से, लगता है इंतजार में थे कि इसको कब घर से निकालना है मैंने धक्के देके। तो फिर आदमी गैरत में आता है, उसको लगता है सारी जिंदगी में ताने सुनने को मिलेंगे मुझे, तो फिर वही होता है जो हो रहा है। तो इसलिए मेरे भाई आसान बनाओ, जो इतना अरसा बयान सुन रहे हो, अगर ये इस काम के भी काबिल ना रहे ना तो फिर क्या फायदा यार, सुनते रहो बैठ के फिर बयानात नॉलेज के लिए, कोई फायदा नहीं है। कुछ अमल करके दिखाओ। अभी अल्लाह का शुक्र है अमल वाले लोग आ रहे हैं। कल बंदा आया, चौथी कर तो ख़वातीन जान सुननी होती है ना, तो सादा तरीके से बिल्कुल से किया उसने। तो सादा बनाओ, इसको आसान करो। देखो इतनी सी बात है, औरत की भी ज़रूरत है, उसको शौहर चाहिए, शौहर की भी ज़रूरत है, उसको बीवी चाहिए, लड़की की ज़रूरत है, उसको लड़का चाहिए, लड़के की ज़रूरत है, उसको लड़की चाहिए। दोनों की ज़रूरत पूरी करो, इजाब कबूल करके बोलो जाओ लाइफ को क्या करो, इंजॉय करो, खत्म। इतनी सी बात है यार, इसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है यार, पता नहीं क्या बना दिया, अजाब बना दिया इसको। तो तुम्हारे घर आ जाएगी वो, 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी ना, मासी भी तो खा ही लेती है ना 2 रोटी यार, घर आके वो बहू है खा लेगी, क्या है। आगे लोग कहते हैं एक्चुअली भी बच्चे होंगे, फिर ये हो जाएंगे बच्चे, हम भी तो हुए हुए हैं ना, क्या ख्याल है, क्या कहत में पैदा हुए हम लोग? बच्चे होंगे तो अल्लाह दे देगा, जब अल्लाह ने यहां तक किया है तो आगे भी कर देगा। बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह माँ की छातियों में दूध पैदा करके बताता है कि ये तेरी औलाद बाद में, मेरी मखलूक पहले है, तो सब कुछ कर लेगा अल्लाह ताला। इतना नहीं आगे सोचा करो, बच्चे होंगे फिर बच्चों के बच्चे होंगे फिर उनकी शादी होंगी, फिर भी कहते हैं शादी जो है ना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पागलपना बना के पेश करते हैं। कुछ भी नहीं है, बनाने को बनाओ तो अजाब जान है, हल्का रखना चाहो तो उधर रह रही है उसको साइड पे कर हिजाब कबूल किया, इधर पार्सल किया, चल भाई। दोनों को बोलो, कम उम्री की शादियां होती हैं मजे की। लड़का बालिग हुआ, अभी 2 दांत का हुआ, लड़की 2 दांत की हुई, शादी कर दो, ऐसा लाइफ को एंजॉय करेंगे। बुड्ढे बुड्ढे होके मत दूल्हा बन के आया करो, चमाट मारने का दिल करता है मेरा। अभी एक शादी में मैं बता रहा था, मुझे बयान पकड़ा दिया उन्होंने, मैं बता रहा हूँ 50-55 साल की उम्र में बुड्ढे बुड्ढे होके पहली शादी कर रहे होते हैं, शर्म नहीं आती। अंग्रेजों की बुराइयां कर रहा हूं मैं ना, कि अंग्रेज लोग ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ यंग होता है, जब दूल्हा आया तो वो 55 साल का। मुझे ख्याल हुआ यार ये ज्यादा हो गई। मैं तो अंग्रेजों की बुराई कर रहा था कि वो लोग ऐसा करते हैं, हमारे माशाल्लाह ऐसे यंग। तो मुझे नहीं पता था कि दूल्हा, मैं समझता वो जो सामने लड़का बैठा है वो दूल्हा है। फिर मैंने कहा दूल्हा कहाँ है, वो उठ के आया तो वो 55 का ही लग रहा था मुझे। तो मुझे फिर लगा यार हर जगह हर बात हर जगह कहने की नहीं होती। उसकी फिर मैंने इतनी इज्जत की ना उस दूल्हा की, उसको गले मिला, वो भी हैरान था मुझसे, मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। उसको नहीं पता था मैंने आपकी जो इतनी बेइज्जती की है उसकी मैं तलाफी कर रहा हूं। लेकिन मुझे अंदाजा हुआ यार पहले माहौल देख लिया करो, हर बात हर जगह कहने की। वो हो सकता है पहली बिजौजा मर गई हो उसकी, फिर कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है, ये डिवोर्स हो गई हो, कंवारा अगर 55 में कर रहा है तो फिर थोड़ा सा इश्काल होता है। लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए ना, अब भी ना करता तो कौन क्या बिगाड़ लेता, लेकिन मजाक फिर भी नहीं बनता। लेकिन मैं तो अंग्रेजों का उड़ा रहा था तो वो आ गया। इसलिए इसको हल्का करो, समझ रहे हो, हल्का करो, कोई टेंशन ना लो। हमारे अल्लाह ने हमें किस दूसरे कामों के लिए पैदा किया, लिस्टें बनाने के लिए पैदा नहीं किया कि वलीमे में तेरा चाचा आ रहा है, तेरा मामा आ रहा है, तेरा फुप्पा आ रहा है, 3-3 दिन लगते हैं लिस्टें बनाने में। इस काम के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। और बहुत सारे काम है यार, कोई कारोबार कर लो इतनी देर में, सही है, कोई खाना पकाने की तरकीब सीख लो यूट्यूब पे, मछली को जो है वो कोयले वाली मछली कैसे पकाई जाती है ये सीख लो। बैठे होते हैं, देखो निकाह जब घरों में हो रहे होते हैं, 3-3 दिन लिस्टें, फिर भी किसी ना किसी अहम शख्सियत का नाम रह जाता है और उसका मुंह पूरी जिंदगी बना रहता है। फिर उसको मनाते रहो जाके बैठ के, भूल गए थे हम, ये हो गया था, हम ये हो गया था। फिर वो जो टब्बर के टब्बर खानदानों के उठ के आ रहे होते हैं, फिर खवातीन का ब्यूटी पार्लर पे जो खर्चा होता है, एक की शादी हो रही है और 100 खवातीन दुल्हन से ज्यादा सज रही होती हैं, वो उनके खर्चे, तो ये सारा बोझ एक अकेले आदमी के कंधों पर आ रहा होता है जो घर का सरवर है, जिस बेचारे की एक हुई थी वो भी 30 साल हो गए, सही है। सारा खर्चा उस अकेले पर आ रहा होता है और उस पे कोई उसके जख्मों का मरहम
زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہیں, کوئی اس کے گلے رکھ کے رونے والا نہیں, اس کو جو دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں یار بیڑا غرق ہو گیا میرا, کوئی پوچھنے والا نہیں. کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں اس زمانے میں شادی نہیں کرنی چاہیے جلدی, اس زمانے میں بچوں کا کھیل تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے وہ تھوڑی ہے, اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچارے کا. تو خواتین کا اپنا خرچہ تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے, اس میں خرچہ تو میاں کا ہو رہا ہے نا, اپنا ہو رہا ہوتا. پھر دیکھتے ہیں, پھر کہتی ہیں بیٹا اسلام سادگی کا حکم دیتا ہے, سادگی سے ہونی چاہیے. چلو یہ فارمولا یاد رہے گا, بیان لمبا ہو گیا. جب بیٹے کی شادی ہو, بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں, بیٹے کی شادی ہو, لڑکی کے ابا سے بولو ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے, آپ کو ہمارا بیٹا پسند آ گیا, ٹھیک ہے, ہاں کرنے میں تھوڑا دیر لگا دو, جلدی نہ کرو, ہاں ہو گئی, یہ کیش اماؤنٹ پکڑیں آپ ہماری حیثیت کے مطابق, یہ اماؤنٹ ہے, آپ بچی کا جوڑا ووڑا جو بھی میک اپ شیک اپ یہ بنا لیں آپ. اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم دلہن کا جوڑا خود دیں اپنی پسند کا, تو پھر ہم بنا لا کے دے دیں گے, یا پیک کر کے جوڑا پکڑا دو بھائی, اس میں رخصتی کر دیں آپ, 2 جوڑے پکڑا دو, ایک ولیمے والا ایک دلہن والا شادی والا, یہ لو جی ختم. ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. گھر میں ہم فرنیچر ڈال رہے ہیں, جا کے کمرہ سیٹ کر دیا, یا الگ جو بھی فلیٹ ولیٹ لیا ہے گھر لیا ہے. شروع میں تو ظاہر ہے کمارے چھڑے چھاڑ کی اتنی آمدن نہیں ہوتی, 1-2 کمروں کا. میں نے جب شادی کی تھی تو 1 کمرے کا فلیٹ لیا تھا میں نے, سمجھ رہے ہو, 1 کمرے کا فلیٹ, تو میری ضرورت اس سے پوری ہو گئی. پھر جیسے جیسے اولاد ہوتی ہے اللہ دیتا ہے بھائی, ہمیشہ ایسے تھوڑی رہتا ہے انسان, جیسے جیسے ہوتی ہے. آپ 20 سال بعد کا سوچو گے تو پھر تو مر گئے. تو جو بھی اس وقت تو ایک دلہن کا سوچو بس, بچوں کا بعد میں سوچنا, بچے جب اللہ دے گا تو انتظام کر دے گا. تو آپ نے کیا کیا بھائی, 1 کمرے کا 2 کمرے کا جو بھی آمدن آپ کی, جس حساب سے آپ کی آمدن ہے, مالدار ہو تو بڑا بنگلہ لے لو بھائی, تو 1 فلیٹ لے لیا 1 کمرے کا بھائی, یہاں دکھا دیا سسر کو بھائی یہاں دیکھو, ایسا نہیں روڈ پہ نہیں رکھ رہا, گھر میں لے کر آ رہا ہوں. یا جوائنٹ فیملی میں اگر شادی ہو رہی ہے تو پھر 1 کمرہ سجا دیا اس کا بھائی, یہ ہے. تو پیسے پکڑائے, رخصتی کا ٹائم بتائیں, وہ پھر بات کریں گے بارات میں. بولے بھائی کائنڈلی ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں, یہ بارات وارات آپ کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو آئیں گے اس وقت, سموسے کے ہم نے فضائل سن لی ہیں, آپ سموسے 4-5 آدمیوں کے سامنے لا کے رکھ دیے گا, ہمیں دلہن چاہیے اس ڈیٹ پہ, اور لے کر آئے, چلو بھائی ہو گئی شادی. پھر ولیمہ سوچتے رہیں اگلے دن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ختم. میرا سوال حیا کے حوالے سے انسان ابے تیرے کی جی بھائی دوبارہ غسل فرض ہو جائے گا پاگل کے بچوں, استغفر اللہ, ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی مسلمان کو, تھوڑا حیا کے خلاف ہے, ایسے کھلے عام پوچھنے کا نہیں ہے. اور کون ہے بھائی, کوئی سوال پوچھنا ہو کسی نے, مائک پکڑا دیں. جی بھائی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. اصل میں پتہ ہی خواتین شادیوں پہ خرچہ کیوں کرواتی ہیں, خواتین کو اپنے حسن و جمال کو ایکسپوز کرنے کا یہی موقع ملتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا آپ کی تو تعریفیں ہو جائیں گی, اتنی اچھی لگ رہی ہو, اتنے کپڑے, اس کا بیڑا کیا ہو جائے گا, غرق ہو جائے گا. اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے وہ تو چاہتی ہیں تقریبات پہ خوب دھوم دھڑکا ہو, اور پھر ہم بھی خوب میک اپ شیک اپ, بیوٹی پارلر اور سب آئیں, اور یہ گیدرنگ ہو. وہ بیڑا, اور بیڑا اس کا بھی غرق ہوتا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے, کیونکہ اس وجہ سے اس کی شادی ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے, 1 سال 2 سال ابھی تیاریاں کر رہے ہیں, تو وہ بڈھا ہو جاتا ہے بیچارہ. اس کا سوچو جس کی ہو رہی ہے, جو 2 دانت کا ہو چکا ہے. جی پہلے تو مفتی صاحب آپ کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, میری خدمت. اور میری والدہ محترمہ 1 مہینہ ہو چکی ہے, اس دنیا سے جا چکی ہے, اس کی مغفرت کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ مغفرت. اور سوال میرا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا موبائل چیک کر سکتے ہیں؟ دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کا موبائل چیک کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. آپ کی بیگم نے خط لکھا تو وہ خط آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ نے خط لکھا بیگم نہیں پڑھ سکتی, ایک دوسرے کے SMS میں نہیں گھس سکتے. البتہ اگر کوئی واقعی واضح قرائن سے پتہ چل جائے کہ بیوی کا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی کیریکٹر مشکوک ہے, واضح قرائن ہو, وہم نہ ہو, پھر چیکنگ کی اجازت ہے, پھر کر سکتے ہیں آپ. کیونکہ پھر بات بعض دفعہ اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر معاملہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر مرد کو نگہبان بھی بنایا ہے, وہ گھر کا سرپرست بھی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پولیس کو اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انکوائری کرے, کون کیا کر رہا ہے, کون چوری کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تفتیش کرتے ہوئے نکلے تو کہیں سے پتہ چلا, کو مجھے پوری روایت ابھی صحیح طرح مفہوم یاد نہیں ہے,
تو کسی گھر میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہاں کوئی شراب پی جا رہی ہے یا کچھ اس طرح کا, تو حضرت عمر نے ان کو پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا اے عمر, اللہ نے لا تجسسوا منع کیا کہ تجسس مت کرو. جو کیس آپ کے سامنے آ جائے اس پہ تو آپ سزا دے سکتے ہیں, لیکن گھروں کی انکوائری کرنا کہ کس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو حضرت عمر ڈر گئے کہ یہ واقعی میں نے کیا کیا ہے. تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہم لوگوں کے گھروں میں گھس کے یا کسی کی پرائیویسی میں. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ اپنے گھر میں بند کمرے میں کمپیوٹر رکھیں ہی نہیں. آپ کو ڈر ہے نا کہ بچے فحش فلمیں نہ دیکھ لیں, تو گھر کے بند کمرے میں رکھیں ہی نہیں, آپ اوپن ایریا میں رکھیں. بھائی جس نے کمپیوٹر دیکھنا ہے, LCD دیکھنی ہے, یہاں دیکھے. لیکن اگر بچہ بند کمرے میں دیکھ رہا ہے تو خفیہ کیمرے نہ لگائیں. بعض کیا کرتے ہیں, کنڈیاں توڑ کے گھستے ہیں, کیا کر رہا ہے. یہ پرائیویسی ہے, کسی کے گناہ پر ہمیں مطلع ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو اگر خطرہ ہے یہ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, بدگمان نہ ہو, لیکن اس کو اس کام سے روک دیں آپ. بیٹا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, کمبل میں گھس کے جو ہے نا موبائل دیکھنا, اس سے بدگمانی ہوتی ہے. پتہ نہیں کسی لڑکی سے تو نہیں بات کر رہے, کوئی فحش فلم تو نہیں دیکھ رہے, یہ بدگمانی ہوتی ہے. تو بیٹا یہ کام مت کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پہلے بتا دیں اس کو کہ بھائی کیوں موقع کیوں دے رہے ہو بدگمانی کا. تو نظام گھر کا ایسا بنائیں کہ کنڈیاں نہیں لگیں گی. اور اگر کہیں خفیہ کیمرہ لگا دیا ہے آپ نے بچے کی نگرانی کرنے کے لیے کہ کیا کر رہا ہے, تو اس کو بتا دیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی غلط چیز مت دیکھنا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کو بتا دیں بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے, تو کوئی غلط کام, یعنی بچوں کی بھی آپ کو پرائیویسی میں گھس گھس کے, کیونکہ بچے کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا ساری زندگی آپ سے نگاہ نہیں ملا سکے گا وہ. تو اس لیے بچوں کے بھی معاملات میں, بیٹیوں کے معاملات میں بھی, بیٹیوں کو الگ سے موبائل لے کے گھر میں مت دیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کے موبائل پہ باتیں کریں. کیا پتا کس سے بات کر رہی ہو, بدگمانی نہ کریں. بولے بیٹا بھائی غلط, یہ طریقہ ہی غلط ہے. موبائل پہ جب بات کرو گی سب کے سامنے کھلے میں بات کرو. آپ ان میرڈ ہو تو کیوں بدگمانی کا موقع دے رہی ہو. بچی بیٹھی ہوئی الگ کمرے میں لیپ ٹاپ کنڈی لگا کے, نہیں بیٹا یہ طریقہ غلط ہے. تو دروازے کی کنڈی کھول کے رکھو, اور اگر کیمرہ لگایا تو بتا دو کیمرہ لگا ہوا ہے. دیکھو باہر ملکوں میں جاؤ نا, لکھا ہوتا ہے ملک میں بھی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ بھئی آپ ایسا کام نہ کر لیں کہ غلطی سے آپ کی ویڈیو بن جائے اور آپ ذلیل ہو جائیں. تو دیکھو گناہ کرنا بھی گناہ ہے, لیکن اس گناہ کو لوگوں کے سامنے لانا یا تجسس کر کے دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. ایک امام صاحب کا کیس سامنے آیا, اللہ اس کو ہدایت دے, ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ اس کو اٹھا لے دنیا سے. بہت پرانا واقعہ ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اس امام نے کیا کیا, مؤذن سے اس کی دشمنی تھی, مؤذن کے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا اس نے. وہ مؤذن کوئی قابل اعتراض حالت میں پکڑا گیا, پھر اس مؤذن کو بلیک میل کر رہا ہے, اس کو نکال دیا مسجد سے. میرے سامنے کیس آیا, میں نے کہا وہ مؤذن نے تو جو کیا سو کیا, امام واجب التعزیر ہے. سب سے پہلے اس امام کو, تو کون ہوتا ہے کسی کے کمرے میں گھس کے تو تحقیق کرنے والا کہ کیمرہ لگایا ہوا ہے کہ تو نے کہ کیا کر رہا ہے. اپنی دشمنی نکالنی ہے کسی اور طریقے سے نکالو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو اس کو آپ رخصت کر دو. بھائی کہہ رہے ہیں یہ نکلتا نہیں جب تک یہ اس کو پکڑا نہ جاتا. بھائی یہ غلط ہے, آپ کی جتنی دشمنی ہے اس کو اتنا رکھو. لوگوں کی پرائیویسی میں گھسنا, خفیہ کیمرے ہوٹلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیمرے, پھر ہوٹل والے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں, یہ کام غلط ہے. بعض مرد شکی ہوتے ہیں, گھر جانے سے, سفر پہ جانے سے پہلے اپنے کمرے میں کیمرے لگا کے چلے گئے. تو جتنا چاہتے ہو نا اللہ تمہارے برائیوں پہ پردہ ڈالے, دوسروں کی برائیوں پہ بھی. ایسے لوگ خود اس طرح ذلیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو جس کے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے نا اللہ اس کو تو رسوا کر دیتا ہے سب کے سامنے. تو اس لیے گناہوں پہ پردہ ڈالنا سیکھیں, چاہے بیوی ہو, چاہے شوہر ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے باپ ہو, چھپائیں اس کو, خفیہ کیمرے نہ لگائیں. ہاں نظام گھر کا ایسا ہو کہ کوئی غلطی کر ہی نہ سکے. صحیح ہے نا, جوان بیٹا بیٹی ہے بھائی, کنڈی لگا کے نہیں بیٹھو گے اندر کمرے میں, ہمیں کیا پتا کیا اوپن ہوگا, جو بھی ہوگا اوپن ہوگا. اور اگر کیمرہ لگانا ہے تو بتا دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے نا اوپر جالیوں سے دیکھا کرتے تھے طلبہ کو کیا کر رہے ہیں طلبہ. چھت پہ نا وہ ایک جالی لگائی ہوئی تھی برآمدے میں, تو برآمدے میں دیکھ, لیکن حضرت بتا دیتے تھے کہ دیکھو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا, میں کبھی بھی یہاں سے دیکھ سکتا ہوں. صحیح ہے نا, تو ہمیں دیکھتا ہو تو ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے, ہمیں حضرت جھانک رہے ہوتے تھے, لیکن حضرت نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی ہوشیار رہنا. یہ کیوں بتا دیا؟ تاکہ ہوشیار رہیں, کوئی ایسی کام ہی نہ کریں جس سے بعد میں شرمندگی ہو. تو یہ بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بچے ہوں یا بیگم ہو یا بہنیں ہوں یا بھائی ہوں, کوئی بھی ہو, ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھیں. اور اگر واضح قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ باپ کو ماں کو سربراہ بنایا ہے, شوہر کو بیوی کا سربراہ بنایا ہے, تو اس کو بتا دے کہ میں چیک کروں گا, میں ایسے میں نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ ایسے الٹے الٹے کیس بھی میرے سامنے آئے ہیں
کہ اکثر ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ خواتین ایسی ہوتی نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اب میڈیا کا دور ہے، بد کرداری مردوں میں بھی پھیل رہی ہے، عورتوں میں بھی پھیل رہی ہے. تو ایسے کیس ہوئے کہ جب مرد نے ذرا بھی نگرانی نہیں کی، اس کو بیوی پہ شک تھا لیکن وہ اچھا ہی گمان کرتا رہا، پتہ چلا 2-3 بچے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ بچے کس کے، میرے پاس آیا گیا پتہ ہی نہیں چل رہا یہ بچے میرے ہیں یا جمشید یا ستار غفار جو بھی ہے. تو میں نے کہا خدا کے بندے اتنی کھلی چھوٹ تو نہیں دینی چاہیے تھی تمہیں. کہہ رہے بس ہم تو اچھا ہی سوچتے تھے. سوچ لو اب اچھا، لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے. الحمدللہ ہماری خواتین، ہماری عورتیں، حکیم الامہ مولانا راشد تھانوی فرمایا کرتے تھے ہندوستان پاکستان، یہ جو اس وقت تو پاکستان بھی ہندوستان ہی تھا، ان عورتوں میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے مردوں سے یہ وفادار ہوتی ہیں، انگریز کی طرح نہیں ہے. انگریز کا تو کم وقت کا بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری بیگم جمشید سے ملنے گئی بھی ہے یا جاب کر رہی. ہماری عورتوں میں یہ برائیاں ہیں نہیں. دوسری برائیاں ہیں گھروں میں لڑوانا، اس کی غیبت کر کے اس کو ادھر، اس کی غیبت نند جٹھانیوں کو لڑوا دینا، یہ بھابھی کو بھائی سے لڑوا دینا. یہ الحمدللہ اس میں اللہ نے بہت پی ایچ ڈی ہیں. انگریزوں میں یہ نہیں ہے، ان کو چاہیے سیکھیں ہم سے. یہ کسی نے کہا نا کہ کون سا محکمہ ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا بھائی فائر بریگیڈ میں. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں خواتین کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں ہے. تو یہ والی برائیاں ہماری خواتین میں، کردار اللہ کا شکر ہے 99.9 کا اچھا ہی ہوتا ہے، لہذا شک کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر واقعی مضبوط قرائن سے پتہ چلا تو پھر نگرانی ضرور کریں، پھر ایسے نہ چھوڑیں، کیونکہ گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. اللہ نے اس کو آپ کے حوالے کیا، اس لیے نہیں کیا کہ جو مرضی کرتے پھرے، اس کو آپ کے حوالے اس لیے کیا ہے. اب یہاں خواتین کہتی ہیں پھر ہم بھی اپنے مردوں کی نگرانی کریں گے، پھر ہم بھی موبائل میں گھسیں گے. بھائی آپ کر نہیں سکتی. یہ ایسا ہی ہے جیسے ماتحت بولے پولیس علاقہ پولیس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ پولیس علاقے کے کنٹرول میں ہوتی ہے. ایسے تو نگرانی کرے گا، جہاں شک ہوگا وہاں نگرانی، بلا وجہ نہیں گھسے لوگوں کی پرائیویسی میں، لیکن جہاں شک ہو رہا ہے کہ یہاں چرس بٹ رہی ہے تو وہاں تو کرے گا نا نگرانی. اب چرسی کہیں پھر ہم بھی پولیس کی نگرانی کریں گے، ہم بھی ایس ایچ او کی نگرانی کریں. کر سکتے ہو، ایسا جو بولے گا آگے کر لے. تو ایسے عورت مرد کی نگرانی کر نہیں سکتی. مرد گھر سے باہر ہوتا ہے، کتنی نگرانی کرے گی وہ؟ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے. اس لیے مرد کو اللہ کا خوف ہوگا تو انسان کا بچہ بنے گا. بیگم کے خوف سے گھر کے اندر بن سکتا ہے، گھر کے باہر کیا پتا کس کو کیا ہو رہا ہے میرے بھائی. اور آج کل تو آفیسز میں ہم چھمک چھلو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پھلجڑی. کال سینٹروں میں تو دیکھ لو نا آپ، تو کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، نئی عورت نہیں، اس کے بس میں نہیں ہے وہ. تو خام خامے شک شبے کر کر کے اپنا گھر خراب مت کرو. شوہر گھر میں آ رہا ہے بس سمجھو یہ بہت نیک آدمی ہے، گھر سے باہر ہے نیکی آدمی ہوگا اللہ کے حوالے، ورنہ وہ نہیں ہو سکتی اس کی نگرانی. بلا وجہ اس کے موبائل میں گھس کے پھر شک میں پڑ جاتی ہیں. بعض دفعہ دوستوں نے لڑکی بن کے میسج بھیجا ہوا ہوتا ہے، اب بیگم نے دیکھ لیا، وہ بتا رہا ہے بیگم یہ جمشیدہ نہیں ہے، یہ جمشید ہے. بیگم نہیں مان رہی، خام خواہ کی لڑائی. تو میں ایسی عورتوں کو یہی کہتا ہوں بالفرض اگر وہ خراب ہے بھی تو تم کیا بگاڑ لو گی اس کا؟ کیا بگاڑ لو گی اس کا؟ تو مرد خراب ہو جائے اس کو نہیں عورت سدھار سکتی. تو اس لیے انگریزوں کی نظر میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری نظر میں فرق ہے. عورت کو ماتحت ہے، شوہر اس کا سربراہ ہے، وہ کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کنٹرول کرے. عورت شوہر کو کنٹرول نہیں کر سکتی. گھر کے باہر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ایسے لوگ ہیں میرے علم میں 2-2 3-3 شادیاں کی ہوئی ہیں گھر کے باہر، بیگم کو پتہ ہی نہیں. 20 سال ہو گئے، بچے بھی پیدا ہو گئے، نادرہ میں رجسٹرڈ بھی ہو گئے، اسکول پڑھ کے فارغ ہو کے ان کی شادیاں بھی ہو گئیں. بیگم سمجھ رہی میرا میاں کتنا اچھا ہے، ایک بیوی پر اکتفا کیا ہوا ہے، کتنا اچھا ہے. نہیں پتہ چل سکتا بھائی، کوئی نگرانی نہیں ہو سکتی. ایسے یہاں ہمارے محلے میں کیس ہوا، میاں کا انتقال ہوا، جنازے میں دوسری بیوی کے بچے بھی آ گئے، پورے عاقل بالغ. تو وہ پہلی بیوی کے بچے بول رہے ہیں بھائی کون صاحب ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ ہم لوگ کے بھی ابو ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم لوگ کے ابو کہاں سے آ گئے؟ یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم کو پتہ نہیں تھا لیکن ہم لوگ کے بھی ہیں. ابو نے چھپایا ہوا تھا، پھر کاغذات دکھائے، ڈاکومنٹس. یہ ایسے سچی مچی کا کیس ہے، مذاق نہیں کر رہی ہے میں. تو اس لیے عورت بیچاری وہ کیسے کر سکتی ہے تو وہ کمزور نا. تو اس لیے اپنا گھر بساؤ، اپنے میاں کو دیکھو گھر میں آتا ہے تمہارے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں بس خوش. باقی وہ اللہ کا خوف ہوگا تو تمہارے یعنی وہ بد کرداری نہیں کرے گا. اللہ کا خوف نہیں ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو عورت کے دل میں تو اللہ کا خوف بھی ہو اور میاں کا خوف بھی ہو، دونوں چیزیں چلیں گی. بس آخری سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو الحمد مفتی للہ. صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ فصل کی پیداوار پہ کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ 10 من پہ کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اور اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو اس کو کیا گناہ ملے گا؟ بہت بڑا جرم ہے. آتو حقہ یوم حصادہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے
کہ میں آسمان سے بارشیں برساتا ہوں، پھر اس سے تمہارے لیے لہلہاتی فصلیں پیدا کرتا ہوں، تاکہ تم جب اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ تو آتو حقہ یوم حصادہ، جب کٹائی کا موقع آئے تو اس کا حق ادا کرو. جس خدا نے یہ نعمت دی ہے اس کا حق. وہ حق کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کی زمین بارش کے پانی سے زیادہ تر سیراب ہوتی ہے، سال کا زیادہ حصہ، تو آپ کو 10واں حصہ دینا ہے. جتنی پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ صدقہ کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر آپ خود پانی سے سیراب کرتے ہو، چونکہ وہ مہنگی پڑتی ہے، ٹیوب ویل ہے یا خود کنواں کھود کے یا آپ نے سیراب کر رہے ہو یا نہروں کے ذریعے پانی یا گھسیٹ کے لا رہے ہو، تو پھر 20واں حصہ. یہ جب بھی پیداوار ہوگی، مسلمان کو اللہ نے کہا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے دی ہے تو وہ اس کا 10واں یا 20واں حصہ نکالے گا، اور کافر سمجھتا ہے یہ کس کی کمال ہے، یہ میرا کمال ہے، میں نے یوریا ایسا یوں کر کے پھینکا تھا، اس سے جناب یہ ٹریکٹر میں نے چلایا ایسا ہے. بھائی جان، یہ بیج میں یہ سافٹ ویئر ڈالے کس نے؟ بارشیں پانی میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ تو آج کل بہت سے کسان عشر نہیں دے رہے، بہت بڑا ظلم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. تو زمین میں جب بھی پیداوار، یہ سال میں ایک دفعہ نہیں ہوتی، جب بھی کٹائی ہوگی تو اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا. ہاں، باقی 3 اماموں کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک پیداوار ہی سے دینا پڑے گا. جیسے گندم کی 100 بوریاں تیار ہوئی ہیں تو 10 بوریاں فی سبیل اللہ، اور اگر خود سے پانی سے سیراب کیا تو 5 بوریاں فی سبیل اللہ. لیکن امام حنیفہ کے فقہ میں یہ آسانی ہے کہ بوری بھی دے سکتے ہو، اس کی قیمت بھی دے سکتے ہو، یعنی جو اس بوری کا مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے تو اس کے پیسے بھی دے سکتے ہو. وہ پیسے سال میں ڈیوائڈ کر کے بھی دے سکتے ہو. یکمش نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں بھائی، 5 بوریوں کی اس وقت یہ قیمت بنتی ہے تو اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے بنتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، میں پورے سال اس کو ڈیوائڈ کر کے نکال دوں گا. تو یہ اس کو عشر کہتے ہیں، یہ فرض ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، ہمارا پکوان کا کام ہے، تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کے نام کا یا نیاز اگر کھاتے نہیں ہیں تو بنا کے کیوں دیتے؟ بنا کے ہی مت دیں. نہیں، غیر اللہ کی وہ نظر و نیاز وہ غیر اللہ کی نہیں ہوتی، یہ خوب سمجھ لو. وہ بدعت ہوتی ہے کہ وہ اصال ثواب کے لیے حلوے مانڈے چل رہے ہوتے ہیں، اس کو غیر اللہ نہیں کہتے. غیر اللہ کے لیے تو مشرکین جو بتوں کے نام پہ جانور قربان کرتے تھے، یا بتوں کے یا کسی ولی اللہ کے تقرب کے لیے کچھ ہو، یہ جو بدعتی لوگ آج کل نظر و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، یہ بدعت تو ہے، یہ شرک میں نہیں آتی. یہ چیزیں یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کہلاتی. وہ غیر اللہ جو شرک ہے، یہ تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نیاز بانٹیں گے، اس کا ثواب پیرانے پیر کو ملے، اس کا ثواب فلانے کو ملے، اس کا ثواب فلاں کو ملے، تو اس لیے اس کو غیر اللہ کی کہا جاتا ہے. یعنی اس کے یہ ایسے جیسے ابا کے لیے صدقہ کیا آپ نے تاکہ اس کا ثواب کس کو ملے؟ ابا کو ملے، تو یہ ابا کے نام کی قربانی کہلاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تو ابا کا نام لے کے جانور کاٹا جا رہا ہے، جانور پہ تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کاٹا جا رہا ہے. نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب ابا کو ملے. تو یہ جو بدعتی لوگ نظر و نیاز کر رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کی، اس میں ان کا مقصد ہوتا ہے جو قبر میں پیر صاحب ہیں ان کو اس کا ثواب ملے، تقرب، یعنی وہ خوش ہو جائیں کہ بھائی مجھے ثواب بھیجائے. تو اس کو بدعت تو کہا جائے گا کیونکہ اس کا ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ملتا. اصال ثواب میں آپ دعا کرو، قرآن پڑھو، چپکے سے صدقہ کر دو، یہ کیا 11ویں تاریخ کو یہ کرو، 12ویں کو یہ کرو، یہ سب بدعت ہیں. تو بدعت کی تائید تو ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہوتی ہے جو یہ کر رہا ہو. جو چاول بیچ رہا ہے اس کے لیے نہیں ہوتی. تو آپ پکوان سینٹر میں اپنی بریانی بیچیں، دیگیں بیچیں، اب کون کس کام کے لیے لے کے جا رہا ہے یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. دیکھو، شراب انگور سے بنتی ہے، تو کیا انگور بیچنا حرام ہے؟ اب انگور والا کہے یار میرے انگور آتے ہو تو شرابیں بھی بننی ہے. بھائی وہ تو نے انگور بیچا ہے اس کو، اب اس کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ اس سے شراب بنائے یا وہ اس سے ویسے ہی کھا لے یا کشمش بنائے. لائسنس اسلحے کی جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو لوگوں کے ڈیفینس کے لیے، اب جا کے کوئی بندے قتل کر رہا ہے اس کا اپنا ہیڈک ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ جب فعل فاعل مختار، یعنی ایک شخص جو خود مختار ہو کر اپنے اختیار سے کوئی کام کر رہا ہو تو گناہگار وہ ہوتا ہے، اسے کوئی چیز بیچنے والا گناہگار نہیں ہوتا. ہاں اگر بیچنے سے نیت تعاون کی ہو، آپ یہ نیت کرو کہ میں اس کو اس لیے دیگیں بیچ رہا ہوں تاکہ یہ نظر و نیاز کرے اور یہ سب کرے، تو پھر آپ کو گناہ. اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے، آپ صرف کاروبار کر رہے ہو، بھائی میرے سے تو چاول جو بھی خریدے گا میں بیچوں گا، بریانی جو بھی خریدے گا میں بیچوں گا، یہ آگے اس کا ہیڈ ایک ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس سے، تو انشاءاللہ آپ اس میں گناہگار نہیں ہوگے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے انگور بیچنے والا گناہگار نہیں ہوتا. اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف بھی ہے، بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ گناہ میں ہی استعمال کرے گا، یقین ہے 100%، تو پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک پھر بھی جائز ہے. وہ کہتے ہیں آپ بس نیت یہ کرو کہ میری نیت تعاون کی نہیں ہے، میری نیت صرف اپنا مال بیچنا ہے. اور صاحبین کے نزدیک پھر یہ گناہ ہوگا، لیکن
گو کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، لیکن آج کل کاروباری ضرورت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اگر اس میں صاحبین کا قول لیا جائے تو لوگوں پر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گی اس سے. تو اس لیے امام حنیفہ ہی کے قول کو اس میں میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے یہی ہے کہ